مقام ثالث في الكلام المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کی مکمل ذریعہ بنا کر انسانوں کو عطا کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی قرآن پاک اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کی طرف میں عمیق اور گہرے اشارے فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دو طبقات کا ذکر فرمایا. قرآن پاک پر ایمان لانے والے اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے والوں کی قسم تو وہ ہوگی جس کو قرآن مجید نے مسلمان کہا ہے. اسلم تسلیم کہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پر ایمان والوں کی دوسری قسم جو بیان فرمائی وہ ایمان والوں کا نام لے کر بیان کیا کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس لائن میں کمال حاصل کرے تو اللہ کی نظر میں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ میں فرمائے ہیں. تو یہ سمجھنا انتہائی ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شعبہ کے حصے میں مسلمان ہیں کہ مومن بن سکیں. یہ فکر اتنی زیادہ ضروری ہے جتنی ڈھلتی ہوئی جوانی سے بڑھاپے سے گھبرانا اتنا ضروری نہیں. بیمار کو موت سے گھبرانا اتنا ضروری نہیں ہے، اور دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کے حالات سے اور موسموں کی تپش اور گرمی سے اتنا گھبرانا ضروری نہیں ہے جتنا گھبرانے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی فکر سے کہیں بے فکر تو نہیں ہوں گے کہ قرآن مجید کے مطابق میں ہمارا شمار مسلمانوں کے اندر میں ہے یا پھر ہمارا شمار قرآن مجید کے مطابق میں ہم مومنوں میں داخل ہو چکے ہیں. قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق میں مسلمان جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب اسلام کا کرم و فضل ہے کہ پشت در پشت مسلمان ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو پڑھانے والوں نے کلمہ پڑھایا، اور ان بزرگوں نے تمہارے میرے ماں باپ کو اسلام عطا کیا ہے. اسلام تو پشت سے بھی مل جاتا ہے، اسلام تو خدا کے فضل سے بھی مل جاتا ہے، اسلام تو قرآن پاک کے ذریعے سے بھی مل جاتا ہے، تقریر اور تحریر سے بھی مل جاتا ہے، اسلام تو لٹریچر سے بھی مل جاتا ہے، اسلام اچھے بیانوں سے بھی مل جاتا ہے، اسلام اچھی کتابوں سے بھی مل جاتا ہے، اور اسلام اچھے انسانوں سے بھی مل جاتا ہے. اسلام کا مل جانا یہ اصل نعمت نہیں ہے. قرآن پاک کے مطابق میں اسلام تو کسی ذریعے سے بھی مل جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے لوگ ایسے آپ کے علم میں ہوں گے کہ جنہوں نے فجر کی اذان کے لہن کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایسی مثالیں بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ جنہوں نے چاند کا سفر کیا اور وہاں پر اذان کو سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور کتنے آپ کی نظروں میں آپ کے علم میں وہ لوگ ہوں گے کہ کسی کی تحریر اور کسی کا لٹریچر اسلام کا پسند آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا.
اور کتنی مثالیں آپ کی نظروں میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگوں کی ہوگی کہ جنہوں نے تقابلی مطالعے کے کمپیریزن کے اس لٹریچر کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ اور اس میں یہودیت اور نصرانیت کا تقابل کیا گیا اور اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا. بڑی بڑی کانفرنسیں کی گئی. مسٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پر اسلام کے قبول کرنے والے کتنے انسان ہیں. اسلام تو مل جائے گا ان کو، کسی کی کتاب سے ملے، کسی کی تقریر سے ملے، کسی اچھے کام سے ملے، اور کوئی بزرگوں کے آستانوں سے مل جائے یا کسی پیر کی وجہ سے مل جائے، اسلام مل جائے، یہ تو کسی صورت سے بھی مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے دینے کے لیے ہزاروں اسباب اس دنیا میں رکھے ہیں. ایک سورج نکل رہا ہے، اگر ایک اپنے زمانے کا کافر اسی پر اگر غور کرے تو وہ سورج کا نکلنا خود اس کو اسلام کی پہچان کروائے گا. اسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اسباب سے انسانوں کو دے دیں گے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ سمجھ میں آئی؟ اسلام تو مل جائے گا، اسلام مل جائے گا. ہزاروں اسباب ہے اسلام کے رب کی طرف سے دینے کے، اور تم کو اور مجھ کو تو اسلام ہم نے تم نے قبول نہیں کیا. اس دھوکے سے نکل جاؤ. اسلام نے تم کو مجھ کو قبول کیا، ورنہ مزاج کو بدل کر مومن بننے کی ہمت ہمارے اندر میں نہیں ہے. تو یہ کہاں کی حماقت ہوگی کہ ہم اسلام قبول کر سکتے تھے. یہ دھوکہ ہے ہم خاندانی مسلمانوں کا. یہ نہیں کہنا کہ اسلام ہم نے قبول کیا. کہ تم نے لٹریچروں کا مطالعہ کیا، کہ تم نے تفسیروں کو پڑھا، کہ تم نے تقابل مطالعہ کیا. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اسلام تم کو ملا ہے، تم اسلام کو نہیں لیے. دھوکے سے نکل جانا. اگر اسی حالت میں تم اور میں مر جائے تو اسلام کا قرض تم پر اور مجھ پر رہے گا. اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہمیں نجات دے. کم بخت کے بچے، اسلام تو نے کہاں قبول کیا تھا؟ کلمہ تو نے کہاں پڑھا تھا؟ بلکہ اسلام نے تجھے قبول کیا تھا. تجھ کو قبول نہیں کیا، تیرے باپ کو قبول کیا، تیرے دادا کو قبول کیا، تیرے پردادا کو قبول کیا، تیرے سگے دادا کو قبول کیا. اسلام نے قبول کیا. قبول کرنے والا ان کے جن کے تیرے بزرگوں میں کوئی ایک تھا جس نے قبول کیا تھا. باقی اسلام نے تجھے قبول کیا ہے. مسلمان ہو کر تیر مار رہے ہیں ہوٹل لسٹوں میں، NRI کے اندر میں، آدھار کارڈوں میں مسلمانوں کا نام لے کر حماقت ہم کریں. شرم کی ضرورت ہے. مسلمان اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ بات تو یہ ہے حق اور سچ کڑوی ہے. ذرا اگر مانو اسلام کو ہم قبول نہیں کیے. اسلام قبول کرنے والوں نے، تمہارے باپ داداؤں نے کسی اولیاء کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا ہوگا. کوئی راجہ شاہ ولی کے ہاتھ پر، کوئی تاج الاولیاء کے ہاتھ پر، اور سب سے آگے بڑھ کر اس ہندوستان کی زمین پر ایک کڑوی حقیقت ہے سوئے زمین پر. اور ہندوستان کے ایک واسی کو، ایک مسلمانوں کو خدا کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام نے تو سلطان الہند نے عطا کیا ہے. انہوں نے عطا کیا. تمہارے باپ دادا عرب کو جا کر اسلام قبول نہیں کیے. کوئی صحابہ نے آ کر تمہارے باپ دادا کو کلمہ نہیں پڑھایا. تم کو جو اسلام ملا ہے میرے آقا گناہ کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں. آپ کی امت ہم بنے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو جہاں کے مالک نے جن کی امت بنایا ہندوستان کے ایک مسلمان کو، ایک مسلمان کو قیامت تک یہ کڑوی حقیقت ہے. جو مانے گا وہ پھر راستوں کو پائے گا. جو اس راستے سے بھٹکے گا گمراہیتوں کے طرف پڑ جائے گا. وہ پہلے خارجی کا امتی ہے. تمہارے باپ دادا پر ان کا احسان ہے. ان اولیاء سے رخ کٹا ہوا، ان اولیاء کے شکر گزار بن نہیں سکتے. ان کے مزاروں پر جانا تم بدعت کہتے ہو، شرک کہتے ہو. ظالموں، لیڈروں کے پاس میں جانا، آفیسر کو جانا، کلیکٹریٹ کو جانا، الیکشن کا ووٹ ڈالنے کے لیے جانا، یہ تو جائز کہتا ہے ظالم.
لیکن جن کے ذریعے سے تمہیں تیرے باپ داداؤں کو ایمان اور اسلام ملا، ان کے پاس میں تحدیث نعمت میں شکرانے میں چاہتا بھی ہے تو اپنے اغراض کے لیے کیوں کہ قیامت کے میدان میں ان کی شفاعت مجھے حاصل ہو جائے، یا دنیا کی یہ منتیں مرادیں پوری ہو جائے۔ اولیاء کے پاس میں جانا بھی ہے تو اس لیے کہ ہم بھی سنی ہیں، اور جانا بھی ہے تو اس لیے کہ مراد اور منتیں پوری ہو جاتی ہے۔ جانے والوں کبھی بھی تحدیث نعمت کے لیے تم نے ہزاروں مرتبہ اپنے لیے اپنے غرض کے لیے گیا ہوگا، لیکن زندگی میں اپنی بدبختی سے اپنے آپ کو نکالو کہ کبھی راجہ شاہ ولی کے پاس میں، کبھی غریب نواز کے پاس، کبھی تاج الاولیاء کے پاس میں، کسی اولیاء کے پاس میں اس شکرانے کے لیے جاؤ کہ سرکار آپ کے قدموں کے صدقے میں میرے باپ دادا کو آپ نے اسلام دیا، تم اسلام قبول نہیں کیے، اسلام پر تمہاری ٹھیکیداری نہیں ہے، تم حماقت نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہارا اسلام جو عطا کیا ہوا اسلام نے تمہیں قبول کیا ہے، تم اسلام کو قبول کر سکتے ہو۔ ارے تم ایمان کو قبول نہیں کر سکتے، حق کو قبول نہیں سکتے، قرآن کے حق کو قبول نہیں کر سکتے، اور حدیث کے حق کو قبول نہیں کر سکتے، تو اسلام کو کیا قبول کر سکتے ہو؟ کیونکہ اسلام تو وہ قبول کرتا ہے جو اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے، اسلام تو وہ قبول کرتا ہے، اس کی خاصیت یہ کہ وہ اپنے قبیلے سے کٹ جاتا ہے، اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والا تو قابل احترام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے کٹ جاتا ہے، چلنے والا ہے تو کٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام تو وہ قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنا بھی بڑا اعزاز ہے۔ تمہارے میرے اندر میں حماقت ہے خاموخواہ کی، یہ دادا گیری ہے ہماری تمہاری، رب ناراض ہوتا ہے اس بات پر۔ احساس پیدا کرو کہ اسلام ہم قبول نہیں کیے، اسلام نے ہمیں قبول کیا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اس کفر سے نکل جاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم کو کیوں بولتے ہو، ہم کو کیوں آگے کا راستہ بتاتے ہو، اور ہم کو کیوں راہ طریقت کی بات کہتے ہو، کیوں اولیاء کا راستہ بتاتے ہو، کیوں اولیاء کی محبتوں کی پیدا کرنے کی بات کہتے ہو، اور کیوں فضیلت پاک کی عظمتوں کو ہمارے سامنے ہمارے دلوں میں عقیدہ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اس کے لیے راتوں دن کی محنتیں کیوں کرواتے ہو؟ کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ تیرا اسلام تو کسی کی عطا ہے کہ اسلام تجھے قبول کیا، اسلام تو نے قبول نہیں کیا۔ اس ہوٹے سے نکل مسلمان، مسجد کے ممبر کے بازو کھڑے ہو کر جو کچھ اسلام کی عظمت بیان کر رہا ہے، مدارس میں جو کچھ قرآن و حدیث کو تو حاصل کر رہا ہے، اور جہاں بھی اسلام کی بات تو کر رہا ہے، وہ تیری کمائی نہیں، تیرے باپ داداؤں کی کمائی ہے۔ تیرا حال تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے حق کو قبول کرنے کو تو تیار نہیں، اتنا باغی ہے، اتنا بڑا بے ایمان ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بندے پاک کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اتنا بڑا تو بے ایمان ہے۔ مسلمان اور قرآن پر ایمان ہونے کے باوجود میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب و دل و جان سے زیادہ محبت کرنے کو تیار نہیں، اتنا بڑا تو بے ایمان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی بے ایمانی کو سوچنا پڑے گا، بے ایمانی کو سوچنا پڑے گا۔ احساس ہی نہیں ہے آج میں نمازی، میں عالم، میں پیر، میں ذکر کرنے والا، میں حج کرنے والا، میں دین پر چلنے والا، میں دین پر چلانے والا، چل پیچھے ہٹ، نیچے اتر، نیچے اتر تو تجھے منزل ملے گی، ورنہ کفر پر مرے گا، بے ادبی اور گستاخی پر مرے گا، میرے آقا کی تعظیم کے بغیر مرے گا۔ تیرا مرا ہوا اسلام کا یہ ڈھانچہ تیری قبر کے اوپر رہے گا، اور تیری قبر میں اگر میرے آقا کی محبت نہیں جائے گی، وہاں تیرے پاس میں ایمان نہیں ہوگا، تو فرشتے وہاں پر کہیں گے کن تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے لادری لادری، کتابوں میں نہیں پڑھا، ہمارے مولانا یہ نہیں سکھائے، آقا سے محبت کرنا، سنت پر چلنا سکھائے، سنتوں کی فضیلت سکھائے، ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو، اس پر یہ ثواب یہ بتائیں، لیکن ٹوٹ کر میرے آقا سے محبت کرنا یہ تو ہم کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ حجاب بن جائے گا وہاں پر، میرے آقا روح کو پھیر لیں گے، کیا ہوگا؟
آج مسلمان کتنے خطرے کی منزل میں ہے، احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہو جائے تو چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ بولنے کو خود جی چاہے گا تو صرف یہ بولے گا، سننے کو چاہے گا تو صرف یہی سنے گا، کرنے کو جی چاہے گا تو خود صرف یہی کرے گا۔ اب یہ تو اتنا بے فکر ہے، مجلس سجا لے رہنا، بیان کرتے رہنا، مجلس سن لے رہنا، مرید بن گئے نا، خلافت مل گئی نا، اور پیر بن گئے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو سوچ کے پیر مرید بننے سے پہلے، پیر بننے سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے، ولیٰ بننے سے پہلے ایمان والا بننا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اسلام کو تو نے قبول نہیں کیا تو ایمان کو کیا قبول کرے گا؟ اسلام کو قبول نہیں کیا، برا مارے ہو تو معاف کیجیے مجھے، لیکن ہم ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے۔ حکومت قانون بناتی ہے کہ ان کو لسٹوں میں سے نکالو تو احتجاج کرتے ہو، لیکن اس حکومت والوں سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یا علی اور علی کی طرف متوجہ ہو کر کبھی غریب نواز سے پوچھو، کبھی عالم شاہ ولی سے پوچھو کہ ہم مسلمان تو ہے کہ نہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ تمہاری لسٹوں کے اندر ہمارا شمار مسلمانوں نے ہے کہ نہیں ہے۔ گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، بے ادب مجدن پاک، نمک حرام، بے وفا غدار، کہ جن سے اسلام ملا ہے، جن مجدن پاک کے صدقے میں، ان کے صدقے میں جس کو ایمان ملا ہے، اور جنہوں نے اپنے خاندانوں کو شہید کروا کر اسلام کو بچایا ہے، آج ان کا نام لینے کو تیار نہیں، ان کو یاد کرنے کو تیار نہیں، کتنی نمک حرامی ہے، اور اس کو جماعت و مسلک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو کوئی ایک اضافی چیز سمجھ رہا ہے، یہ مزاج سے باہر کی چیز سمجھ رہا ہے۔ مزاج سے باہر کی چیز نہیں، میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، تیرے قبر میں پہنچنے سے پہلے اس کی اصلاح کر لے ورنہ برباد ہو جائے گی۔ تیرا اسلام قبر میں کام نہیں آئے گا، تیری نمازیں قبر میں کام نہیں آئے گی، تیرا دین پر چلنا کام نہیں آئے گا۔ جس دین میں، جن نمازوں کے اندر میں، جس رکوع کے اندر میں میرے آقا کی محبت کا ایمان نہ ہو، وہ نمازیں منہ پر مار دی جائے گی، وہ دین منہ پر مار دیا جائے گا۔ میدان محشر میں ہوگا حساب و کتاب تو، اور کس کا حساب و کتاب؟ ڈرا دیا گیا کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا۔ آپ کو اتنا بڑا بندہ کہ اللہ تیرے حساب کا رجسٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو حساب دینے کے قابل بھی بنا۔ حساب کس کا لے گا؟ وہ چھٹائی تو قبر ہی کے اندر میں ہو جائے گی، اور وہاں پر کون سا سوال ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث میں، دوسری احادیث میں 3 سوالات ہیں قبر کے اندر میں منکر نکیر کے، لیکن بخاری شریف بالاتفاق بالاجماع سارے علماء ظاہر کے پاس سے بھی قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور معزز کتاب ہے بخاری شریف۔ اس میں قبر کے 3 سوالات کا تذکرہ نہیں ہے کہ آنکھ کھول کر سن لو، یہ ظالم ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں عشق رسول سے کاٹنے کے لیے۔ بخاری شریف میں صرف ایک حدیث ہے کہ ہر میت سے، ہر عورت سے، ہر مرد سے سن رہے کان کھول کر، ہم مرید تھے، ہم گور تھے، ہم حاجی تھے، چل رہے پاس زمین کے اوپر رکھ، قیامت ملے گا اللہ اشارہ فرما دے۔ مگر یہاں پر قبر کے اندر میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے کہ نہیں؟ قبر میں کیا کا حساب ہوگا؟ خوب نمازیں پڑھانا، پیشانی پر بیٹھا نہیں دیتے، میں اتنا بڑا پیٹا، لاکھوں مریدوں کو میں چھوڑ کر چلواز ہو گئے، میری وجہ سے میں علامہ کہا جاتا تھا، میں وانی و وانی کہا جاتا تھا، اور میری وجہ سے لوگوں کو اتنی ہدایت ملی، اتنی مسجدیں میں نے بنایا، اتنے مدرسے میں نے چلایا، چل بازو اور قیامت کا معاملہ ہو یہاں پر کا وہ کھانا یہاں رکھو، اس قبر کے اندر تو دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے، یہ بتا کہ میرے مصطفیٰ کا چاہنے والا بن کر آیا کہ نہیں آیا، اس ذات کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا دھوکناک مسئلہ ہے۔ اگر ذرا برابر احساس ہو جائے نا میرے بچوں، تم ذکر کی مجلسوں کی محنتیں کرتے ہو، لنگروں کی محفلیں کرتے ہو، یہ سب کچھ بھی کرتے ہو، اس کے اوپر دھیان ہے، لیکن جو اصل چست ہے اگر اس سے غافل ہو جائے تو تم بھی گناہ ہے۔
اور وہ تعلق تمہاری ذات سے ہے، میرا میرے ساتھ میں ہے۔ میرے قبر کے مسئلے میں تم حل کرنے والے نہیں، تمہاری قبر میں میں آ کر حل کرنے والا نہیں۔ مدد کی جائے گی الگ بات ہے، مگر مدد بھی کس کی؟ دوستی کی جاتی ہے۔ دشمن کی مدد کرتے ہیں کیا؟ دشمن کے دشمن کی مدد ہوتی ہے کیا؟ یہ کون سا دھوکہ ہے؟ قبر میں مدد تو دوستی کی جائے گی، جب دوستی کی جائے گی، دوستی کا رخ ہے تو کی جائے گی نا۔ وہ پیر اپنے مرید کی مدد کہاں کرے گا؟ جو غوث اعظم سے کٹا ہو، غریب نواز سے کٹا ہو، جو اولیاء سے کٹا ہو، تو وہ پیر کو حق کہاں؟ اس کو خود وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہٹ یہاں سے نکل، اس لیے کہ دوستی کے راستے پر نہیں چلا۔ تو بتاؤ دوستی اور اولیاء کے راستے پر چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یا کوئی خانقاہ والوں کا نظام ہے، یا کوئی سنی جماعت کا نظام ہے؟ رخ کو موڑ دیا ان ظالموں نے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا پہلا امتحان اس کی قبر کے اندر میں ہو جائے گا۔ وہاں اسلام کا نہیں آئے گا، وہاں پر تو یہی کہا جائے گا کہ استاد بابکر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کیا کہتے تھے دنیا کے اندر میں؟ پہاڑے کچھ اور پڑھا دیے جاتے ہیں۔ کتنا رخ بدل گیا، کتنا ایمان سے، ایمان کے نام پر ایمان سے دور ہو گیا مسلمان۔ یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے اپنے محبوب کی امت پر۔ بنجتن پاک کا آپ کو صدقہ، شہداء کربلا کے تقدس کا صدقہ، غوث الخواجہ کی قربانیوں کا صدقہ، یا رسول اللہ پھر سے پوری امت کو حق کا رخ عطا فرما دیجیے۔ کٹ گیا ہے کہ نہیں کٹ گیا ہے؟ جو رخ بدل کے بجائے لگا دیا اعمال پر، لگا دیا صدقہ و خیرات پر، لگا دیا عبادات پر۔ اگر عبادات اور اعمال اور دین اور شریعت اگر یہ نجات کا ذریعہ بنتی اور خدا کے قرب کا ذریعہ بنتی اور آخرت میں اللہ کی نگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنتی، تو پھر شیطان تو پورے تھرام کے ساتھ پہلوان بن کر آ جائے گا، چلو ہٹو۔ 60 سال کے نمازی 60 کروڑ برس عبادت کیا، آئے گا کہ نہیں آئے گا گھر کے سامنے؟ اور پھر 60 سال والے کی نماز والے کا کیا حال ہوگا؟ کس بات پر؟ بنیاد پر امت کو کتنا رخ موڑ دیا گیا ہے، احساس نہیں ہے؟ ہم اور تم بھی ظالم بن چکے ہو، اس نظام کو کوئی اضافی نظام سمجھ رہے ہو، یہاں کے پیغام کو بھی کوئی مسلم جماعت کا نظام سمجھ رہے ہو۔ نہیں، یہ تو حل کرنا پڑنے والے کے لیے اس سے سب سے بڑی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اس کو کسی طرح سے سرخ پر لاؤ، کسی طرح سے سرخ پر لاؤ، تاکہ پہلے ان کے دل سے اولیاء کی نفرتیں ختم ہو۔ ظالموں نے نفرتیں پیدا کرا دی اپنے محسنوں کے لیے۔ اچھا، ان معاملات کے اندر قبول بھی تو کر دیتا ہے، ذرا تقابل کرو۔ کوئی ایک آدمی ہے، تمہاری پہچان کا ہے، تمہارا استاد ہے، تمہارا ٹیچر ہے، تم کو ڈاکٹر بنانے والی ہے، لیکن جب دیکھو جب وقت بوقت تم کو یہ کہہ رہا ہو تیرے ساتواں دادا جو تھا وہ بہت کمینہ تھا اور تو اس کو مت مان، تو اس کو اپنی اولاد مت کہے، ہے ناخلف کوئی اس استاد کی استادی کو پکڑ کر اس کے منہ پر مار دینا؟ تجھے یہ حق نہیں ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ جو غوث الخواجہ کے خلاف لوگ ہوتے ہیں پھر بھی دوستی کو قائم رکھتا ہے؟ تو جن پر جن کے احسانات تیرے باپ داداؤں پر ہے ایمان دے کر، جنہوں نے بے دام کے اپنے علاقوں کو قربان کر کے اور اپنے سارے نسبتوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے تمہارے ایمان کے لیے اور تمہارے لیے قیامت تک اس ایمان کے جشن کو قائم کرنے کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، وہ اولیاء اکرام کا احسان تمہارے آبا و اجداد اور قیامت تک تمہاری نسلوں پر آج یہ امت اور اولیاء سے کٹ جائے۔ اولیاء سے امت کا کٹنا اولیاء سے کٹنا نہیں ہے، حق سے کٹنا ہے، قرآن کے حق سے کٹنا ہے، دین کے حق سے کٹنا ہے، اسلام سے نہیں ایمان سے کٹنا ہے۔ ایمان سے کٹ جائے تو اسلام لے کر کیا کرو گے؟ اسلام کی چکر میں ڈال دیا گیا ہے مسلمان کو۔ 44 کی لمبان کا کرتا، پنڈلی کے اوپر پیجامہ، ایک مشت کی داڑھی، یہ صافہ، یہ چولا، اور یہ آنکھوں میں سرما، اور یہ مسواک کی کاڑی جیب میں،
اس مذہب میں ڈال دیا گیا، اسلام میں لایا گیا اور ایمان سے کاٹ دیا، کیا کام آئے گا؟ یہ کام آئے گا کچھ؟ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے امت کے ساتھ. اور جن پر یہ فریب کھل جائے وہ بزدل کیٹیگری نہیں، چل جاتا ہوں نا خانقاہ کو، مجلسیں سن لیتا ہوں نا، مجلسوں میں نہیں. اگر تیرے دل میں ایمان کی حالت ہے ظالم، تو فیصلہ کر کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے، تو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کے لیے کچھ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ میں رہ رہا ہے، ان کی سنت و صحبت میں رہ رہا ہے، مسکراتے ہوئے ان کی دعوتوں میں ان کو مبارکباد دے رہا ہے، ان کے جنازوں میں جا رہا ہے. کیسا تیرا دل ہے کہ سندل بن گیا ہے؟ تیرا دل پسیدہ نہیں ہے، کتا نہیں ہے. یہ دعوت میں آئے ہوئے ولیمہ اور عرب کے اندر میں 1000 آدمی ہیں، لیکن اگر میرے آقا کی محبت کے بغیر جائیں گے تو قبر کے اندر میں ان کے جہنم کے آگ کے انگارے کا انتظار کر رہے ہیں. تجھے ہوتی ہے فکر؟ مسئلہ بہت دردناک ہے، برا نہ مانو، کڑوی ذرا برداشت کر لو، کیونکہ علاج اکثر کڑو ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے. علاج جو ہوتا ہے کڑو ہوتا ہے. خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام یہ صرف سر پہ دارو پہ تیل ڈالنے کا نظام نہیں، اور یہاں پر آ کر مٹھے اور کھٹے کھانے اور پینے کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہاں کا نظام تم کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اپنی موت و حیات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور تم کو مجھ کو اپنی قبر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور تم کو مجھ کو اپنے اسلام اور ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اسلام کام آتا. ہم نے اسلام کی فضیلتیں سنی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، اللہ نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. قیامت کے میدان میں چلو قیامت میں پہنچیں گے، رب سے پوچھیں گے. قبر کا مسئلہ تو میرے مصطفیٰ کے نام پاک کے بغیر وہاں تو کچھ سنے گا ہی نہیں. خوب ہوگی کٹائی، یا رسول اللہ مت کہو، کہتا تھا تو. اب آقا سے عشق اور محبت کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، استاد سے کرو، پیر سے کرو، مگر میرے مصطفیٰ سے نہیں. یہی سمجھ گیا غلو ہو جانا، غلو فی الدین. یہ پہاڑ پڑھ کر آیا ہے، تیرے کانوں کے اندر بلال اور سیسا ڈالے کے لا کر ان کی نکیر کہ تو نے ظالموں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، بے ادب اور گستاخوں کے ساتھ میں تو رہا، اور ان کا اثر تیرے اوپر یہ ہو گیا کہ تو بھی پھر بچ بچاؤ کے ساتھ میں چلتا گیا، بچ بچاؤ کے ساتھ میں چلتا گیا. صرف والی اولاد وہ اس کے دادا اور پردادا کو برا کہے تو 1 سے 2 مرتبہ تو 3 مرتبہ کر کے تعلق کر لے گا، کرے گا نہیں یا نہیں؟ بولتے جاؤ میں بہت اچھا ہے، سنتے جاؤ میں، نہیں ہے نا. وہ اولاد نہیں ہے، بلکہ زیادہ برا جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، نسب میں فرق ہے. جو اپنے آبا و اجداد کے نافرمانی کو برداشت کرتا ہے تو وہ سبحانہ کے نظام، اولیاء کے نظام، ان کے نظاموں کے مقابل میں کوئی اور چیز دل میں پھنس جائے اور دل میں بس جائے، یہ کس بات کی دلیل ہوگی؟ یہ حق قبول نہیں ہوا، بلکہ میرا اتنا خراب ہے تیرا کہ تجھے تو وہی جراثیم والی چیز پسند آتی ہے، بدبو کا تو رسیا ہے، خوشبو تجھے برداشت نہیں ہوتی. قبر کے اندر بھی ہے، بھنگ دے دی گئی ہے، قبر میں پیر آئے گا، اگر وہاں پر مدد ہو جائے گی. ارے بابا اگر دوستی قائم رکھا تو ہوگی نا، جو کہ مدد دوستوں کی جاتی ہے، دوستوں کی جاتی ہے. گمراہیت کے نظام پیری بلی کے رہنے میں بہت ہو گئے، مسلک اور جماعتوں کے نظام میں بہت ہو گئے. لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھ کر منت اور قرآن مرغے اور بکرے کی بنیاد پر دنیا کو لوٹ کر دین کے ان کو غدار بنا دیا گیا. قبر میں بھی جو مدد ہوگی، مدد کس کی جاتی ہے؟ دوستوں کی جاتی ہے، کم از کم دوستوں کے دوستوں کی جاتی ہے. یہ دشمنوں کی مدد کی جاتی ہے. دنیا میں اگر سوال نہیں ہو غوث و خواجہ سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم کو قرآن کافی ہے نا، ختم ہو گیا. کہاں تیرے پاس میں نسبت نہیں، فلاں پیر سے ہم کو دھوکا ہو گیا، یا فلاں پیر ایسے ہوتے ہیں، یا پھر خانقاہ کے نظام ایسے ہوتے ہیں، اس وقت سے ہم کو قرآن
اللہ رسول سے مطلب ہے، کیا مطلب ہوا کہ تیرے دوستی کی نسبت ختم ہو گئی، کہ میرے غوث و خواجہ نے تجھے دھوکہ دیا، یا راجہ شبلی نے دھوکہ دیا، یا تاج الاولیاء نے دھوکہ دیا، یا پنجگن پاک کے بارے میں تو اپنے عقیدے کو خراب کر سکتا ہے، یا تو جہاں کے مالک کے ساتھ میں ایسا کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ نہیں نا۔ دوستوں سے دوستی ہی قائم نہیں رہی تو پھر وہ اگر واقعتاً ہوگا بھی تو دوستوں کی مدد کرے گا، جو دوستی کے بجائے دشمنی کے راستے پر آ جائے اس کی مدد کی جائے گی، دنیا کے کوئی اولیاء اس کی مدد نہیں کریں گے، اس لیے کہ دوستوں کی دوستی کے راستے پر نہیں ہے۔ یہ خانقاہ سے کٹ گیا، نظاموں سے کٹ گیا، ہاں ٹھیک ہے، پھر غوث و خواجہ کے پاس جانے سے کیوں رک رہا ہے؟ راجہ شاہ ولی سے کیا دشمنی ہو گئی ہے تجھے؟ اور بالحق کے نظاموں سے تجھے کیوں دشمنی ہو گئی ہے؟ تیرے دھروں کے طرف پنجگن پاک کے نسبتوں کی محفلوں سے کیوں دور ہو گیا؟ اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ کیوں نہیں جڑ رہا ہے؟ جس سے دھوکا ہوا بدلہ اس سے دے، اس کا بدلہ میرے آقاؤں کے سامنے نکالنے کے چکر میں آئے گا تو پیر ساتھ دے گا وہ، کیونکہ مدد تو دوستوں کی جاتی ہے، دوستوں کے دوستوں کی جاتی ہے۔ اگر واقعتاً دوستی قائم ہے اس کی تو دوستوں کے دوستوں کی بھی مدد کی جائے گی۔ خدا کی قسم صحیح مرید اگر رہا، پیر اگر دھوکہ بھی دے تو خدا کی قسم غریب نواز اس کی مدد کریں گے، غوث اعظم اس کی مدد کریں گے۔ اب چکر میں ڈالے پیر بھی، نذرانے بہت ملتے ہیں، یہ بہت دینے والا مرید ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں ہونا تمہارے لیے، توچ نہیں رہتا نا، ہم ادھر ڈھونڈنا پڑتا، کہاں پر؟ ادھر تو ملتا نہیں، پنجگن پاک کی طرف، غوث و خواجہ کی طرف میں، مدینے کی چوکھٹ کی طرف میں، جنت کی طرف میں، وہاں نہیں ملا تو پھر جانا ڈھونڈنا پڑے گا، جا کے کہا رہے گا، پھر دادا کو جا کے پوچھنا پڑے گا کہ وہ دنیا میں گل کھلا کے کہیں جہنم تو نہیں بنا یہ عقیدوں کو خراب کر کے، پھر وہاں ہوگا ایڈریس اس کا، وہاں بھیجیں گے فرشتے، تمہیں کون فلاں ہے کہ اچھا تم ان کے تو بھی آؤ اندر، جاگت ہوگی کی جاگت ہوگی کیا نہیں بولا جان چھوڑو پیچھا، چھوڑو پیچھا، چھوڑو، نہیں اپنے ایمان کا فیصلہ ہے، اپنی آخرت کا فیصلہ ہے، اپنی جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، اپنے اسلام اپنے ایمان کا فیصلہ ہے، اس میں اتنا نادان مت بن۔ اپنے علاج کے معاملات کے اندر میں یہ بات نہیں کہتا کہ ایک ڈاکٹر سے دھوکا ہوا، مر کر نکلے تو میں علاج نہیں کرا تو اس لیے کہ ڈاکٹر دھوکا دیتا ہے، اور ہاسپٹل کے اندر میں لوگ جا کر مر کے نکل رہے ہیں، بیمار ہوا تو پھر ہاسپٹل کو جائے گا نا، پھر یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی اور میرے بچوں، ہم صحیح تو مسلمان بھی نہیں بن سکے، ہم کو اپنے کو صحیح مسلمان بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف شریعت کی صلاح کے اندر ہے، اپنے اختیارات کے باوجود اپنے آپ کو بے اختیار کرنا تسلیم ہے، یہ تو پیر مریدی ہے۔ اپنی قابلیت، اپنے اختیارات، اپنی جان، اپنا مال، اپنا ارادہ، اپنی طبیعت، ان سب کو بدل کر کسی کا بن جانا، یہی تو تربیت کی پہلی مجلس ہے، منزل ہے۔ اسی لیے تو مرید بنایا جاتا ہے، اس کو اپنا بندہ بنایا جاتا ہے اس کی تربیت کے لیے۔ اگر یہی منزل میں فیل ہے تو وہ مرید حماقت کرتا ہے کہ میں خلیفہ اور میں بھی پیر، ارے پیر کہاں ہے تو مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تو تیرے مسلمانوں میں بھی شمار نہیں ہے۔ مسلمان تو جب بنے گا جب اپنی طبیعت کے اوپر تربیت کو غالب کرے، میری پسند نہیں میرے پیر کی پسند، میری چاہت نہیں میرے پیر کی چاہت، میرا جینا میری مرضی سے نہیں میرے پیر کی، میرا مرنا میرے مرضی سے نہیں میرے پیر کی مرضی سے۔ تو کون؟ میں غوث پاک کا دھوبی، کھیلو تماشا نہیں ہے طریقت، مٹھے حلوے کھانا، لنگروں کو کھا لینا، چٹرے پٹرے بننا، یہ نہیں ہے پیری مریدی۔ یہاں تو بندہ بننا پڑتا ہے۔ کیا خواہش ہے؟ اور آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، آقا سے پوچھ لو، ہوتا ہے۔ 3 اتفاق پہلے غالباً نے یہ تفصیل عرض کی تھی کہ ملک الموت آئیں گے تو مخدوم کے پاس جاتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہوگا دوستوں سے دوستی رکھنے والا، تو اگر پیر زندہ ہوگا تو ملک الموت کو وہاں بھیجیں گے کہ تمہارے پیر کیا وقت آخر نکالنا ہے، پھر کیا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے پکا ہے کہ کچا والے ذرا بھیجیں گے، جا کے وہ آئے گا،
ملک الموت آئیں گے ذرا یوں دیکھ کر کیا چمک کے اٹھائیں نیند میں سے میں ملک الموت بھی نہ کو ذرا 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 اگر ملک الموت آئے تو اگر سچا پیر ہوگا نا خالی زبان کی بکبک والا نہیں یا پیر کہے گا دھوکہ دینے والا نہیں بلکہ دل کے اندر میں پیر کی محبت کو اگر بسایا ہوا ہوگا تو کیا کہہ دے گا میں تو کسی کا بنا ہوں میرے مرنے کا فیصلہ اپنے پر نہیں لوں گا بلکہ جا کر پوچھو میرے پیر سے کروں کی مرضی ہے تو مر جاؤں گا پیری مریدی کھیلو تماشا ہے خالی آنکھوں کا چوب لینا چشمے رومان ڈال لینا یہ پیری مریدی ہے یہ تو دھوکہ ہے یہ اگر حقیقت میں تمہارے دل کے اندر نہیں یہ چیز تو سانچے نوتروں پورا ابھی آپ مسلمان نہیں بن سکے ابھی تو ایک درجہ ابھی ایمان کا بننے کا باقی ہے اور ایمان بہت آسان ہے اسلام بہت مشکل ہے آسان چیز سے امت کو ہٹا کر مشکل چیز میں پھنسا دیا گیا ہے کیا ہے آسان چیز جو ایمان تھی اس سے امت کے روح کو موڑ کر مشکل چیز میں اسلام میں داخل کر دیا گیا کتنا مشکل ہے اسلام جن میں ایمان نہیں ہوتا ان کے لیے اسلام مشکل ہوتا ہے جن میں ایمان ہوتا ہے دین اور اسلام ان کے لیے آسان ہوتا ہے ورنہ اس اسلام پر عمل کرنے والوں سے ذرا ان کے دل سے پوچھو میرا جو خاندانوں میں بدعقیدے داماد تو بھی سارا تو بھی سسرا تو بھی کوئی تو بھی ملتے ہی نہیں ملتے ایک تو 10 مل جاتے ان سے پوچھو کہ اسلام کیا بولتے بھائی مجبوری ہے ہاں فجر کی نماز روک کے جا کر نہیں گئے تو پھر وہ ذمہ دارا مسجد پر جماعت والے آ جاتے کہ وہ فجر نہیں پڑھو کہ حساب اس کے فجر میں اٹھ کے جاتا ہوں میں بڑا عمل جاتا ہوں دل نہ چاہتا بھی تو جاتا مسجد اور جماعت کے لیے نا یا امام صاحب تانا دیں گے اس لیے نا صدر بنا ہوں اس لیے نا رمضان کے روزے ہیں مگر نہیں میں کیا کروں ذرا منہ پوچھ کے روزے دار بن کے جاتا ہوں کیوں کہ مسجد کی مسلیہ بولے گے کہ صدر صاحب روزہ نہیں رہ رہے کدھر لوگ چلا گیا کتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں جن کو ایمان نہیں ملتا اسلام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے پھنسے ہوئے رہتے ہیں وہ بندشوں میں رہتے ہیں ناگفتہ رہتے ہیں مجبوریوں میں رہتے ہیں اسلام پر چلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا مان کی نمازوں میں عشاء پڑھنا عشاء پڑھتے ہی پھر فجر کے بعد میں قول اور اس کے بعد میں یہ پھر یہ حرام یہ جائز وہ ناجائز ویسا اور ایسا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کو ایمان نہیں ملتا اسلام ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور جن کو ایمان مل جاتا ہے خدا کی قسم اسلام صرف انہی کے لیے آسان ہوتا ہے اور انہی کے لیے بہت سہولت والا ہوتا ہے پھر وہ محبت کے اندر میں ہر سیکنڈ میں وہ اپنے آپ کو اسلام پر قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر میں ہوتا ہے مولا تیری منشا یا رسول اللہ تمہاری مرضی ایک سیکنڈ کا ہزاروں حصہ نہیں لگے گا منشے اگر مصطفیٰ ہو یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ ہو میری جان نکل جائے یہی تو چاہت ہوگی اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی اتنا آسان ہے مغرب میں مجلس کو آنے کو مشکل ہو رہا ہے یہاں پر یہ بولتے تو یوں کر رہا ہوں میں کچھ گھما رہا ہوں اور میں کچھ گھما رہا ہوں پھر وہ ذکر کی مجلس کی ہے تو لنگر کے ساتھ ایک ہی وہ پوچھتے شاید بھی پوچھتے ہمارے ارے میں بولا یہ کون سی میلاد پارٹی کو جا رہی میرے بری دا لنگر ہے تو سب ہے کرتے نہیں ہے رکھی سوکی ہے تو ذرا چندوں میں بیچارے جو آ رہے سو آ رہے یہ کیا نظام ہے کیا حق کو لے رہے ہو گمراہ ہو رہے ہو تم بھی گمراہ ہو رہے ہو اسلام کو دے دیا جو بہت ایمان کے بغیر اسلام تو آسان ہے دین و یسر میرے آقا نے فرما دیا لیکن کس کے لیے جن کے دل میں ایمان ہو اور جن میں ایمان نہیں صرف اسلام ہے نا ان کے لیے اسلام بہت مشکل ہے پوچھو بیچاروں ان سے اسلام کتنا مشکل ہے جو مجبوری میں سال میں 4 مہینے جانا پڑتا لوگ دیکھیں گے ایک سال کو چھوڑنا ہی پڑتا گھر بار کو کیوں کہ لوگوں کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے اپنا ساتھ اور روح بچانے کے لیے اتنا تو یہ کرنا ہی پڑتا مشکل ہے کہ نہیں ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے
اسلام کو اپنے لیے آسان بنانے کے واحد راستہ یہ ہے کہ ایمان اپنے قلب میں لاؤ، اور ایمان خدا کی قسم کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والو، اللہ خوش نہیں کر دیا؟ اب اچھل کر بیان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور لوریاں دے کر سنتا بھی سناتا بھی نہیں ہے۔ وآمنوا فرمایا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، قرآن کو رٹ لینا، بیانوں کا کر لینا، اسلام کے لوگوں کو اصلاح معاشرہ کے بیانات سنا دینا، لوگوں کو دین پر چلانے کی ترغیب کا دے دینا، یہ نہیں ہے ایمان، یہ ایمان نہیں ہے۔ تم اس کو ایمان سمجھ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، یہ کیا ہے جی تکرار؟ ایمان والوں سے اللہ میاں بول رہا، تو تم اپنے آپ کو ایمان والے بول رہے نا، ان کو بول رہا ہے، اصل ایمان والوں کو اللہ نہیں بول رہا۔ اللہ بھی تو اللہ ہے نا، اللہ بھی تو اللہ کے بولنے میں رمز رہتے ہیں۔ اب ان کو معلوم نہیں کیا ہے سبھی، میرے کو تو معلوم آپ ہوا، اللہ کے بولنے میں بڑے رمز رہتے ہیں، اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے بولنے کے رمز وہ تو راستار جانتے ہیں، وہ تفسیر کی کتابوں میں کہاں ملیں گے، وہ مولویوں کے بیانوں میں کہاں ملیں گے، اور وہ لکھی ہوئی کتابوں میں کہاں ملیں گے؟ یہ چھن چھن کے 15ویں صدی کے اندر جو کتابیں، جو لٹریچر ہے، جو کتاب جمع کی کتاب والا بول لیتا ہے، یہ پڑھ کے جمع میں بیان کرتا ہے۔ ارے بابا، پہلے تو دودھ میں پانی ڈالا جاتا تھا، اب کے اس زمانے کے اندر تو پانی میں دودھ ڈالا جا رہا ہے رنگ بنانے کے لیے۔ کیوں؟ برا تو نہیں مانتے نا؟ پہلے کا اسلام تو قرآن و حدیث کا تھا، لیکن آج کل کا اسلام تو مسلکوں کا ہوگا نا، تبلیغ کا، دیوبند کا، بریلوی کا، اہل سنت والجماعت کا اور اہل حدیث کا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ زمانہ اچھا تھا 100-150 سال پہلے کا، کہ ذرا دیانتدار لوگ تھے، ٹوکروں میں دودھ لا کر دودھ میں پانی ڈالتے تھے، اور آج کا زمانہ اس سے زیادہ خطرناک کیا ہو گیا کہ درمیان کا زمانہ تو وہ رہا جب سے غوث و خواجہ کے نظاموں کی مخالفت کی گئی، اس زمانے میں تو دودھ میں پانی ملایا جا رہا تھا، لیکن آج کا زمانہ دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ نہیں، بلکہ صرف میں پانی دے کر دودھ کہا جا رہا ہے۔ ہماری مسلک، ہمارا جماعت، ہماری سنو، ہماری کتاب پڑھو اور ہماری تفسیر پڑھو، یہ صرف کا پروڈکٹ ہے دودھ کی صورت میں۔ کیا ہو رہی تھی؟ کڈنیاں فیل ہو رہی تھی، ہو رہی کہ نہیں ہو رہے؟ کڈنیاں فیل ہو رہے، کیوں؟ گستاخ رسول بنتا ہے، گستاخ اولیاء بنتا ہے۔ 40 دن جا کے جماعت میں آنے کو شرک نہیں کرنا نہیں ہوتا، شرک جانا ہے بچے توتے یہ ماننے والوں کو بھی لگا دیا شرک کو جاننے کے لیے تو ایڈیا کسنا پڑتا ہے۔ 40 دن میں معلوم ہو گیا تجھے شرک، اور جہاں بڑا نہ کہ شرک کی اولاد تو خود بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوا، بابا سے پیدا ہوا کہ خالی اماں سے پیدا ہوا، اور دوسروں کو تو علامات معلوم پر سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، شرک سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بغیر باپ کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو نہیں۔ باقی سب جتنے ہیں بنی آدم وہ تو شرک کی اولاد ہیں جو اماں بابا سے پیدا ہوتے نہیں ہو، تو یہ شرک کا فارم ہونے والوں کو وسطے جواب کافی ہے کہ نہیں؟ تیرا وجود خود شرک کا ہے، پاگل کہاں ڈھونڈ رہا ہے باہر شرک کر کے؟ کہاں شرک باہر؟ اچھا باہر نہیں ہے تو پھر اسلام میں کہاں شرک ہے؟ اسلام میں نہیں ہے تو طریقت میں شرک کہاں ہے؟ یہ پلید چیز، گو سے زیادہ مقبولہ چیز کا وجود مسجد میں کیوں آتا ہے تو شرک کہہ کر مسلمانوں کو شرک کے تعلیم کو دیتا ہے؟ تو شرک سے معافی کی کوئی نہیں، ذرا اپنا ہاتھ پکڑ کے محبت سے پوچھو، طبقے کے آسمان سے پوچھو، نہیں تو شرک سے چاہنا، پھر شرکت ہوئی تو چاہنا جی تانے نکو دو لڑو جھگڑو نکو، مگر شرک سے جن کو نفرت ہے نا، ارے بابا ٹھیک ہے مگر حق کے لیے، حق سے امت کو دور کرنے کے لیے بن کر اپنی مزاجوں کو، بد مزاجوں کو ختم کر توبہ کر،
ورنہ تیری قبر میں تیرا کیا ہوگا؟ چھوڑ دے سب کا مسئلہ. کہاں دنیا کی ٹھیکیداری اور دنیا کی اصلاح معاشرے کے جلسے بند کر رہا ہے، اور کہاں بکواس کر رہا ہے دنیا کے اندر میں، دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت میں. تو اپنی تو فکر کر. سمجھ میں گا؟ اس لیے میرے بچوں معاملہ اتنا خطرناک ہے. سب سے پہلے حق کے راستے پر لانے کے لیے آسان راستہ ہونا چاہیے نا. آسان راستہ میرا ہضم کرتا ہے، خون بنتا ہے، دل پر پہنچتا ہے، دماغ پر پہنچتا ہے، صحت ملتی ہے، تندرستی ہوتی ہے. لیکن مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو گلوکوز دیا جاتا ہے. اس زمانے کا پوری امت کے لیے اصلاح کا راستہ خدا کی قسم اولیاء کی محبت ہے، آن رسول کی محبت ہے. تمہاری تحریکیں، تمہاری محنتیں، تمہاری نماز کی محنت، تمہاری تحریر البقریوں کی محنت اور تمہاری جماعت مسلموں کی محنت اس وقت امت کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان کو اولیاء کی آستانوں سے، اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو، اولیاء کے نظاموں سے جوڑو. یہ گلوکوز ہے امت کے لیے. اب جوڑنے کو تیار ہے، ہمیں 400 ہو گئے نا. اب سب کو جوڑنا ہو تو یہ کہتا ہے یہ حق ہے تمہارے اوپر، ذمہ داری ہے تمہاری جن کو تم اپنا سمجھتے ہو. اگر ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر کسی کا احسان ہے، تمہاری ماں کا احسان ہے کہ تم کو جنی ہے، وہ تمہارے باپ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا خون و پسینہ تم کو لگایا ہو. اگر تمہارا زندہ ہو ماں باپ تو اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر اولیاء کا راستہ بتاؤ اس کو، اور اپنے گھروں کے اندر اولیاء کی محبتوں کے نظاموں کو قائم کرو. اولیاء کی محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو کہ اس وقت میں وے آف ٹریٹمنٹ میں مین ٹریٹمنٹ صرف اور صرف اولیاء کی محبتیں ہیں امت کے لیے، یہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو تم ڈاکٹر نہیں، تم تو خسائی بن کر بیٹھے ہوئے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں کے اندر میں. ان کو دو اولیاء کی محبتیں. جب وہ چیز قبول ہوگی اور ان کے باڈی کے اندر میں یہ چیزیں پیدا ہو جائے گی گلوکوز کے ذریعے سے، تو میدا کام کرنا شروع کرے گا. پھر ہریلا دو، پھر پنجتن پاک کی بات کہو، پھر غوث و خواجہ کی بات کہو، قبول کریں گے. چھینکا نہیں آئیں گے، آنکھیں یوں نہیں ہوں گے، اس کے جھٹکیاں نہیں لے گا. وہ ہے کہ نہیں؟ سب ہوتے نہیں سمپٹمس. جس کے بھی سامنے یا غوث اعظم بولو تو کیسا چٹتی لیتا ہوں، ہنومان کا بکرا چٹتی لے سرے تھا. ارے کدھر کا ہے تو؟ یا غوث اعظم بولو تو بیچارہ بے ایمان ہے، کافر ہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں خوش ہو رہا، انہیں چٹتے لیتا ہے. جس کا مطلب یہ لوگ آپ کو خانقاہ والے کی تو کہاں کا ہے؟ تروپتی کا ہے کی اور کہاں کا ہے کی؟ کچھ بھی نہیں. تو جہنم کا تو ہوگا، یہ پہچان دے رہا ہے تو. کیوں کہ جس کے ارواح خواجہ جی والے تو جنت والے ہیں، تو ان کا اگر نہیں سمجھ رہا، نہیں وہ خالی رشتہ داری نبھا رہا ہوں یا دوستی ہے وہ کہ نبھا رہا ہوں یا شاہی صاحب نے بولتے نا وہ ویسا ہو کہ چل جا رہا ہوں، تو پھر ادھر کا نہیں ہے، ادھر پھر کدھر کا ہونے کا اعلان کر رہا ہے. رحم کرو اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو. جس وقت میں جو موقع مل سکتا ہے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر. کیوں کہ کس وقت میں ان کے قلب کی دنیا کے بدلنے کا وقت ہو، اس وقت ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تمہارا کام تو ہے کہ پیروں پر ہاتھ رکھو. نہیں سنتی نا بیوی، سب سنتی نا بابا، کیا نہیں سنتی نا بیچاری. کئی کوئی صاحب تیرے کپڑے دھوتی، تیرے کپڑے استری کرتی، وہ سب سنا تھا. اور کیا کیا نہیں سنا تھا؟ اب وہ جو سنا تھا وہ سب سناؤں گی میں تمہیں. میری اولاد نہیں سنتی، کیا کیا نہیں سنتی، کیا کیا نہیں سنا تھا. اب نہیں سنانے کو خالی یہی ڈھونگی ہے، یہ نندی بیل ہے، یہ جو خاموخواہ کے حال اٹھا رہا ہے. جب تو سنانے والا بن حق کو، تو حق کی طاقت تیرے اندر میں ہوگی، نورانیت تیرے اندر میں ہوگی. حق منوا کر رہے گا دنیا کو. وَزَحَقَ الْوَعْدِ إِنَّ الْوَعْدَ كَانَ زَحُوقًا. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کو خدا پاک غالب کر کے رہیں گے. اگر تو حق والا واقعی بنے گا تو پھر بات دنیا میں نہیں چلے گی. نہیں مانتے کہہ رہا تو اپنے کو بچانے کے لیے کہہ رہا. تم منوانے کی کیا کوشش کیا؟ تجھے دیکھ کر ان کو وہ خانقاہ میں گئے تو وہاں کی بات کرتے، یہاں پر آنے کے بعد تو کبھی خانقاہ کا نام لیتے شکر ہو. وہاں کی بات نہیں سنتے کیا تھے. کاروبار میں نہ کو، دکان میں نہ کو، ملازمت میں نہ کو، رشتہ داروں میں نہ کو، عمل ولیوں میں نہ کو. ہمارے بابا بھی، ہمارے بھائی بھی ہوئے خالی خانقاہ میں خانقاہ کے بن کے رہتے بس. تو نہیں، یہ بیٹے منافقہ ہیں، یہ اثر ہوگا کہ
اگر تم کو بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر وہ چیز اگر آ جائے تو پھر ان کو یہ نہیں کہ یہ حق ہے کوئی چیز، پھر حق ملے گا ان کو۔ قبر کے اندر بھی دوستوں کی مدد کی جائے گی یا دوستوں کے دوستوں کی مدد کی جائے گی۔ دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم خانقاہ محمدی سے، ہم پیر سے وابستہ ہے، یا پھر غوث پاک کی چادر تو آگے بچا لے گی۔ وہ دھوبی ان کی دھوبی بن کر، ان کا دوست بن کر رہا تو ان کی نکیر کو اس دھوبی نے کہا کہ تو کون مندبو کا مدینوں کا، تو کہ بھائی غوث پاک کا دھوبی، سنے بھی نہ ہو۔ اگر تمہیں بولے تو کنپٹے سیکھتے ہوئے بڑے بڑے گرزوں آتے رہتے کہ بات پوچھو تھا مولانا سے کتنے بڑے بڑے گرزوں۔ اچھا وہ گرزوں دوسروں کے سننے والوں کے لیے خود کے لیے نہیں کی، خود پہ پڑھی نا تو کیا ہوں گا؟ نہیں وہ دوسروں کے واسطے تھے، اپنے لیے ارے نہیں، اپنے لیے سوچنے کے لیے۔ جن کی ہمت تھی وہ جو یہ کہے کہ غوث پاک کا دھوبی کہے، یا غریب نواز کا رنگرائی کہے کہ میں کپڑے رکھنے والا ہوں، یا میں اپنے سرکار کا غلام ہوں، یا تو میں تم کون ہے؟ میں تو غلام ہوں، میں تو غلام ہوں۔ کس کا غلام ہے؟ فوراً وہاں پر آن لائن اسکرین کھل جائے گا، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سیوردی، ارے نہ قدرہ سمجھ جاؤ جو کہ پورا آن لائن ہے۔ یہ تو کلک ہو گیا تو پوری دنیا میں چل جاتا ہے میسج چلے گیا تو ان کی نکیر بھی سمجھ جاتے ہیں، کونے میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور تو جہاں کے مالک میرے آقا کا جلوہ افروزی ہوتی ہے، پھر میرے آقا تبسم فرمائیں گے، آ کر جلوہ افروز ہوں گے، تو نہیں فرمائیں گے کہ میں تمہارا نہیں۔ وہاں پر قبر میں میرے بچوں دل میں گانٹھ بن کر میری بچیوں یہ بات رکھ لو، دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو لینے کے لیے ایمان کی آخری منزل یہ ہے کہ پوری زندگی کا مقصد میرے آقا کی صرف ایک مسکراہٹ بنے۔ جنت بازو ہٹ، جہنم کا خوف بازو ہٹ، قبر کی پریشانی بازو ہٹ، زندگی بازو ہٹ، موت کی پریشانی بازو ہٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر تیرا جینا کیا ہے؟ تو کیوں جی رہا ہے؟ صرف میرے مدینے والے دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں جی رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی سند۔ ذرا ہضم نہیں ہو رہا نا؟ تو قبر کے اندر میں جو چیز کمائی ہے، ایمان کی آخری ڈگری کیا ہے کہ اپنے غم و خوشی، اپنی جنت و جہنم، اپنے سب کچھ کے معاملات میں صرف میرے آقا کی ایک مسکراہٹ۔ ہاں یہ مسکراہٹ ایمان کی آخری ڈگری۔ یہ کوئی مولانا تک نہیں بولے، کوئی مفتی صاحب نہیں بولے، کوئی پیر صاحب نہیں بولے، مگر انہوں کیسا بولتی ہے؟ یہ کیسا بولتی ہے؟ یہی ہے آخری ایمان کی ڈگری۔ دھوکے میں نہیں رہنا۔ ایمان کی ڈگری اپنے قلب و دل کے ساتھ تم اپنا جائزہ لو، میں اپنا جائزہ لوں، میری بچیاں اپنا جائزہ لیں کہ اگر تمہارے دل میں اپنی خواہش، اپنی چاہتیں، اپنی جنت و جہنم کے بالمقابل میں صرف چاہت کا مرکز یہ رہے کہ میرے آقا کی ایک مسکراہٹ مجھے مل جائے، یہ ایمان کی اعلیٰ ڈگری ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوئی تو بہت پیچھے ہے کہ یہ محنت کرو یہ ہے ایمان کو پہلے حاصل کرو، اسلام پر مطمئن مت ہو، اسلام کے دھوکے میں رہ کر ایمان سے دور مت ہو۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی مسجد کے اندر میں، کوفے کی جامع مسجد میں، سمجھ میں تو اس وقت میں کئی صحابہ کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، آخری جو بات زبان مبارک سے نکلی، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم، رب کو کہہ رہے تیری قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اپنے مصطفیٰ اور اپنے آقا کی مسکراہٹ پر جان کو قربان کر دیا ہوں۔ یہ ایمان کی سند ہے۔ فزت رب الکعبہ، یہ ایمان کی سند ہے۔ اور تمہارے میرے اندر میں ہے الٹا چکر ہے نا، خانقاہ کو، دین کو، پیر کی نسبت کو، اور خانقاہ کو آنے کو، نفلیں پڑھنے کو، دعائیں کرنے کو دنیا بنانے کے لیے کرتے
الٹے پاؤں سے چل رہا ہے، گڑے میں گرتا نا. یہ تو ایمان کی سند کیا ہے کہ اپنی آخری خواہش صرف میرے آقا کی مسکراہٹ رکھی ہے، میرے آقا کی. یہ ایمان کی سند ہے. اور جن کو یہ دولت مل جاتی ہے، اسلام ان کے لیے آسان رہتا ہے، اسلام ان کے لیے خوشی کا باعث رہتا ہے، اسلام ان کو تنگی محسوس نہیں ہوتی. اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام بہت ان کے پاس مشکل رہتا ہے. پوچھو بیچارے جو اسلام کی دعائیاں دیتے ہوئے، سنت اور شریعت کی فضیلتیں رات اور دن فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہوئے جو شریعت پر چلتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو ٹھنڈے دل کے ساتھ میں، کیا بھی جو جتنا کرے تم اس کے اوپر خوش ہے؟ کرنا پڑتا جی، نہیں کرے تو قبر بن جاتی، آخرت بن جاتی. قیامت میں اللہ میاں، قیامت میں تو جلائے گا جہنم میں، کوڑے گا کوڑائے گا. اس کے لیے مجبوری کے لیے کرنا نہیں، خوشی کے لیے کہاں ہے. لیکن جن کے دل کے اندر میں میرے آقا کی محبت کی مسکراہٹ کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، جن کو ایمان کی رمق مل جاتی ہے، ان کے لیے دین آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے اور اپنی چاہت کے لیے اور اپنے تقاضے کے لیے یہ بزنس نہیں کرتے کہ دین پر چل رہے ہیں، بلکہ ان کے دین کا روح میرے آقا کی مسکراہٹ ہوتا ہے. اور جب وہ چیز مل جاتی ہے، میرے آقا وقت آخر میں اپنی امت کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت میں چیخ کر کہتا ہے، فَسْتُ رَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم تو گواہ رہنا کہ میں تو کامیاب ہوگا. رب کو کہہ رہا ہے کامیاب ہونا، کیا مطلب اس کا؟ سنے ہوں گے مولاناؤں کے بیانوں میں، لیکن یہ روح نہیں معلوم نا، اللہ کو نہیں معلوم ہے کامیاب ہوا سو. پھر اللہ کو کیوں کہہ رہا فَسْتُ رَبِّ الْكَعْبَةِ؟ یہ تو میرے آقا مولا نے بھی کہا اور علی نے بھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، اور کئی صحابہ نے کہا کہ شہادت کے وقت میں فَسْتُ رَبِّ الْكَعْبَةِ. بھئی کامیاب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کیا سنا رہے ہیں؟ پھر وہ کیا کامیاب ہو گئے؟ یہ کہ میرے آقا کی مسکراہٹ مجھے مل گئی، اور میرے مصطفیٰ ہر ایک کو اپنے سچے امتی کو جن میں ایمان ہوگا، کھیل و تماشا نہیں ہے، راہ طریقت اور حقیقت، ہر ایک امتی کو میرے آقا اپنا دیدار عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ اور چاہت بھی تو ہونا تھی. اب تو بلینکٹ اوڑھنے کے دوسرے پروگرام دیکھتا ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن لے کے دے بیٹا چھپ چھپ کے لگے چھتوں پہ بیٹھ کر. اس کو کہاں ہے میرے آقا کی زیارت کی تمنا، اور کہاں ہے اس کو پنجتن پاک کی محبتیں، اور کہاں ہے اولیاء کی عظمتیں؟ اس کا مصرف تو کچھ اور ہی ہے نا، جہنم کی تیاری کر رہا ہے. یہ تو کس کو ہوگی پھر دیدار؟ لیکن جن کو یہ رخ ہے ان کو پھر اولیاء کی زیارتیں بھی ہوتی ہے، پنجتن پاک کی زیارتیں بھی ہوتی ہے، صحابہ کی بھی زیارتیں ہوتی ہے، انبیاء کی بھی زیارتیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو جاتی ہے. تو قبر میں جب ہم پہنچیں گے نا تو وہاں پر ضرورت پڑے گی، اس کی تیاری ہے دنیا میں خاندان محمدی کا نظام، کہ تم اپنی قبر میں میرے مصطفیٰ کو پہچاننا پڑے گا. کیا پہچاننا پڑے گا؟ ارے یہ میرے آقا ہی تو جن کی محبت سے میرا قلب منور ہے، جن کی مسکراہٹ کے لیے میں نے دنیا کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا. فَسْتُ رَبِّ الْكَعْبَةِ میں نے کہا تھا ملک الموت آئے، آقا کی خوشنودی ہے، تھوڑا ٹھہر جانا، نہیں ٹھہرنا نہیں تھی. مسکراہٹ ادھر کی اور جان ہمارے جنت کا نہیں ہوگا، ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں ہوگی اس کو، یہ تو تمنا کرے گا. اور میرے آقا کی ذات جو زندگی بھر میرے آقا کی سچی محبت اپنے دل میں لے کر چلے، جب مرتے وقت اس کو نا امید کریں گے نا امید. میرے آقا اس کو اپنا دیدار عطا کریں گے، اور دیدار کے ساتھ میں اس کی روح اس کے قصر سری سے روانہ ہوگی. اب جب چند لمحے چند گھنٹے پہلے روح کے نکلتے وقت میرے مصطفیٰ نے اس کو دیدار عطا کر دیا، تو دیکھا اور زیادہ تو تازی تازی رہی، تو قبر میں پہچاننا مشکل ہوگا، اس کو مشکل ہوگا. چکر میں رہا، مرید بن گیا، خلیفہ بن گیا، پیر بن گیا، لیکن وہ رخ محنت کا نہیں رہا. بیانوں پہ، تقریروں پہ، اس پہ دھوم دھام پہ کر رہا، دل کے رخ کو میرے مصطفیٰ کے نام پاک ہو کر نہیں بنا سکا. تو پھر ملک الموت کے حال یہ تھوڑا سا دعا قبول کر کے تھوڑے دن کی
کی مہلت دینا تھا، نہ اپنے عملوں کو زیادہ کر لینا، نہ گناہوں کا بڑا خوف ہے نہ مجھے، میں جنت کی تیاری کر لینا، تھوڑی مہلت ملنا، نہ ذرا حج بھی کرنے کا پروگرام بنایا نا میں، یہ سب لنترانی کرے گا ملک الموت کے سامنے، دیکھیے ایسی لنترانی، دیکھیے لنترانی سنیں، جان گردن دبائیں گے اس کو، بلی چوبے کی گردن دبا دیں گی، گردن ہی دبا دی۔ اس کے بجائے ملک الموت کس کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کریں گے؟ ایمان والے، جن کے اندر ایمان ہوگا، وہ کہے گا کہ آئے تیری روح، اور ہر ایک پر حالت سکرات تاری ہوتی ہے، حدیث میں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ حالت سکرات کیا ہے؟ عالم مشاہدہ بند ہوتا ہے، جو دکھ رہے نا چاند بھئی انہیں اور انہوں بیوی بچے آل اولاد گھر اے سی روم یہ وہ چکن مٹن بٹن پھٹن چھٹن یہ سب پردے میں آ جاتے ہیں، اور عالم غیب اس کے سامنے کھل جاتا ہے کہ سکرات ہوتی ہے۔ سکرات کا مطلب پروانہ لے کر ملک الموت آ جاتے ہیں۔ اب للچا بھی نگاہوں سے دکھ رہا ہے، وہ بھی ہو جانا ہے، یہ بھی ہو جانا ہے، یہ بھی اچھا ادھر کا ہے، تو کٹ چھوڑ کے دبا دے سکتا۔ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ عالم آخر اور عالم سکرات شروع ہو گیا، تو پھر وہ دل کا رخ کیا ہوگا؟ دل کا رخ میرے آقا کی مسکراہٹ ہے کہ نہیں؟ یاد کرے گا، صدا لگائے گا، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے جو اس وقت میں آپ کی چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، خدا کی قسم یہ ایمان ہے۔ کیا کرتے ہیں کھیل تماشا تم لوگوں نے نہیں؟ یا رسول اللہ کہنا جرم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، شرماتا ہے کہنے کو۔ وقت آگے جب حالت سکرات کا وقت ہوگا، اس وقت میں معلوم ہے کہ پوری زندگی جبتا رہا یا رسول اللہ، جبتا رہا میرے مصطفیٰ کو یاد کرتے رہا۔ حالت سکرات کیوں؟ ٹھوکر لگی تو اماں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فطری چیز ہے یہ، جو اپنا ہمدرد اور محسن ان کو یاد کرتا ہی ہے۔ تو زندگی بھر جو میرے آقا کے ساتھ میں اپنی نسبتوں کو قائم رکھا، دل کے اندر میرے آقا کی محبت کی ایمان تھا، تو جیسے ہی سکرات شروع ہوگی سیٹ رائٹ ہو جائے گا، ہٹو آج سب چلو ہٹو یہاں سے میرے پاس، بیوی کو نہیں پہچانتے ہو، بچے کو نہیں پہچانتے ہو، پہچانتے ہو، اور وہاں نہیں پہچاننا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو خوف میں یا ایک تو محبت میں۔ اگر ایمان والا ہے تو محبت میں کہے گا کہ تمہارے ساتھ تو رہ کے زندگی گزر گئی، وہی سڑک بوتوں میں سونا رہا، وہی کمر کے اندر میں ڈھوس ڈھوس کرتا رہا، وہی کھاتے پیتے وہ پھوٹا جھوپڑیوں کے اندر میں پوری زندگی برباد کیا ہوں میں، اب تو مجھے جانے دیجئے۔ مجھ کو اکبر سے زیادہ خوشبو میرے مصطفیٰ کی آ رہی ہے، ان کے پسینے کے عطر مجھے سنایا جا رہا ہے، اور میرے آقا کے دیدار کے لیے بے چین ہوں، ہٹو یہاں سے۔ وہ بیٹی آ رہی، وہ بیٹے آ رہی، نظر نہیں دیکھتا اور برکت بھی نہیں دیکھتا، مسکراتے رہتا، پیشانی پر پسینہ آتے رہتا، چہرہ تمتماتے رہتا چودھری رات کی چاند کی طرح سے۔ کیا ہوتا رہتا؟ اور اس کتابوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، جن کے غلام ہو تم، اور جن کی بارگاہ کی حاضری انشاءاللہ اگست کی 22 تاریخ کو قافلہ حج میں شریف ہو جائے گا، وہ جب اس دنیا سے پردہ ہوئے ہیں تو یہود و نصارہ کافر مشرکوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر 2 سطریں لکھی ہوئی ہے، ھذا حبیب اللہ مات حب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کے حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں جاتے ہیں؟ ہٹو سب بازو ہٹایا ہے، کون کو نہیں پہچان رہے، کس کو بھی نہیں پہچان، کس کو نہیں پہچانتے، وہ مسکرا رہے ہیں، چہرے پر پیشانی پر پسینہ ہے، اور بڑی مشکلات کے ساتھ میں، مسکراہٹ کے ساتھ میں۔ کیوں؟ جن کی محبت میں، جن کی نعتیں پڑھتا رہا، جن پر صلاۃ السلام پڑھتا رہا، اور جن کی محبتوں کے لیے رات کی کروٹوں میں یاد کرتا رہا، اور جن کی محبتوں میں بے چین و بے قرار ہوتا رہا، کبھی جنگلوں کی تنہائیوں میں میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہا، اور کبھی اپنی تنہائیوں کے اندر یا رسول اللہ کہتا رہا۔ جس کی زندگی بھر کی دھنی رہے گی، وہ وقت دکھے گا، فوراً چمک جائے گا، حالت سکرات شروع ہو رہی ہے، اب چلو سب پار کو ہٹ جاؤ، کسی کا کوئی مطلب نہیں۔ مسکراتے ہوئے پھر انتظار کرے گا میرے آقا کی مسکراہٹ کا۔ جب میرے آقا کی مسکراہٹ، اچھا اس نازک وقت پر میرے آقا اپنے غلام اور اپنی زندگی بھر جس نے یاد کیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے،
سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا اس وقت میں میرے آقا تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ خدا کی قسم جلوہ افروز ہوں گے، ایک مسکراہٹ دے دیں گے اور یہ کہے گا فَصُّ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ تو گواہ ہے نہ کہ میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کو بول رہا کہ کیسی الٹا کلمہ کی کر نعوذ باللہ، ان کو الٹا نظر آنے جو الٹے پاؤں چلتے، یہ تو سیدھا ہے، یہ اللہ کو ٹھونس دینا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کو میں نے دیکھ لیا۔ جو زندگی میں میرے مصطفیٰ ان چاہتوں کے ساتھ میں رہے گا تو میرے آقا زندگی میں بشارت اپنی زیارت عطا کریں گے، حالت بیداری میں بھی اس سے زیارت عطا کریں گے، اس کے قلب اور اس کے ایمان کو اپنی زیارت سے منور کر دیں گے، اور جس کے دل کے اندر میں میرے آقا کی زیارت کی نورانیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اچھل اچھل کے یہاں بیان کرنا، بازو ہٹتے کاروبار کا سوچنا وہ نہیں ہوگا، بلکہ بے رنگا مترنگا نہیں ہوگا، وہ ہر وقت میں میرے آقا کی محبت کا قبضہ اس کے دل پر ہوگا۔ دنیا پہچان لے گی کہ عاشق رسول ہے، نعتوں میں پڑھنے کے واسطے خالی یا رسول اللہ، اور باہر نکلنے کے بعد دور دور تک بیگم کے سامنے کبھی یا رسول اللہ نہیں کہتا، پردے کے سامنے کبھی یا رسول اللہ نہیں، کیوں ڈرتا نہ وہاں سے؟ یہ بزدل، یہ تو کہاں جانے والا ہے، اس کا انجام کیا ہے، کہاں ہونے والا ہے؟ علامت سمپٹمز ہے کہ نہیں؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دو طبقے ہیں، ایک کامیابی تک پہنچنے والا، ایک ناکامی تک پہنچنے والا۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو اہل جنت ہے وہی فوز و فوز تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ علامتیں اور سمپٹمز ہیں نا، اس لیے ایمان اگر تمہارے دل اندر میں پیدا ہو جائے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، مجمعوں میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، دکانوں پر، ملازمتوں میں، اسکولوں میں، ٹیچروں میں، سسرال میں، بیکے میں، ہر جگہ جہاں بھی ہوگا یہ نمائندہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی محبت کا، کہ لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوگا کہ اپنے مصطفیٰ کا یہ دل سے چاہنے والا ہے، ڈھونگی نہیں ہے، جھوٹے ہوتے ارے پگڑیا اڑیا بھاگنے کے ڈھونگ کر رہا ہے، اس کے بعد پگڑی بھی جاتی اڑی جاتی ہے، بعد میں چوڑیدار پائجامہ پھوٹا، ہاں 1.5 لاکھ میں بیان کرنے والوں کو بولتا ہوں۔ ہمارے شکیل بھائی بولے تھے، وہ موسیقی مولانا کے پاس گئے تو وہ روپ تو الگ رہنا تھا، بولے وہاں پر بیان کا اس کا اس کا، اور کو جا کے دیکھا تو پہچانا مشکل ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ لیکن جہاں دل کے اندر میں رہتا ہے اور دل کے اندر میں ایمان کی کیفیت کو لے کر جب جاتا ہے تو وقت آخر سکرات جب شروع ہوتی ہے تو سب اپنے جن کو اپنا کہتا تھا یا سارے لوگ اپنا اس کو کہتے تھے بے گانے ہو جائیں گے، اور میرے آقا کو دل سے صدا دے گا، یا رسول اللہ کہے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے یا رسول اللہ کہنا سیکھو۔ اور ایک بات حدیث پاک کی عرض کروں، حدیث ہے شرح مرقات، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت معتبر حدیث کی شرح ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ مسلمان درود پڑھتے ہیں تو فرشتے اس تک پہنچاتے ہیں، مومن درود پڑھتا ہے تو میں خود اسے درود کو سنتا ہوں۔ حدیث ہے، حدیث سب کو چھپا دیا ہے ظالموں نے، میں خود سنتا ہوں۔ کن کی سنتے ہیں؟ جن کے دل میں مصطفیٰ ہو۔ ارے آج بھی ہم کو کتابوں کے حوالے آ جائے بابا ہمارے سامنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریر پر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی نمازی نماز میں التحیات پڑھے، التحیات میں السلام علیک ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیک ایھا النبی، تو دل میں اپنے محبوب کو محسوس نہ کرتے ہوئے اگر التحیات پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دلیل میرے پاس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا ہے؟ التحیات پڑھے، اب کیا ہے ان کی نمازوں کا جو نماز کہہ رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے التحیات پڑھے اور السلام علینا ایھا النبی، اور التحیات میں پڑھتے ہی نہیں نماز میں۔ سکھاؤ ذرا اپنی اولادوں کو بھی کیا ہے، وہ بتاؤ ان کو، ان چھوٹے والوں کو بھی بتاؤ جو ایمان کو نہیں دیتے، کہ تم بعد میں میری بیوی ہو، میری اولاد ہو، میری بیٹی ہو، لیکن میرے آقا کے نعرہ پاک کی صدقے اور خیرات میں تم پہلے ان کی امت کی ہو، بعد میں تم میری ہو۔
شرمتا ہے یہ ظالم کا بچہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی اتحیات پڑھے اور السلام علینا ایھا النبیوں کے وقت میں اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کے وجود کو محسوس نہ کرے تو اس کی اتحیات قبول نہیں, اس کی نماز بھی قبول نہیں. یوں مت کرو, معلوم ہے صحیح بات نہیں کرنا, بلاؤ کدھر رہو, خاموش رہو, دیکھو معلوم ہے تو تم بولو, ایسا سامنے آؤ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیا خانقاہ کا نظام یا رسول اللہ درود و سلام کا, کیا یہ مسلک اور جماعت کا اس کا نظام سمجھ رہے ہو؟ مریں گے جب پتہ چلے گا کہ کتنا حق اور کتنا سچ کھل کر یہاں پر کتنا آسان صورت میں کیا جا رہا تھا, لیکن پچھتاؤ گے اس وقت میں. آج یہ حق تم کو کہاں ملے گا, کس مسجد میں ملے گا, کس خانقاہ میں ملے گا, اور کس مسلک اور کس جماعت میں ملے گا؟ جو حق یہاں پر خانقاہ محمدی کے ذریعے سے مل رہا ہے, جہاں پر کوئی لیبل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جو پڑھے کہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے, فقہ حنفیہ میں تو واجب ہے پڑھنا, نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو جاتی, نماز نہیں ہوتی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ خانقاہ محمدی کا رسالہ نہیں ہے. امام غزالی وہ ہیں جو علماء اور محدثین کے بڑے اونچے مقام پر ہے. مدارس دینیہ میں آپ کا نصاب پڑھا جاتا ہے, علماء بغیر ان کو بڑے عالم نہیں بن سکتے ہیں. انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ السلام علینا ایھا النبیوں کے وقت میں اگر اتحیات پڑھنے والا اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کا تصور نہ کرے اور یہ نہ تصور کرے کہ میرے مصطفیٰ میرے دل میں ہے تو اس کی اتحیات قبول نہیں ہوگی, تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی, نماز اس کے منہ پر کاٹی جائے گی. اور جن کو یہ عقیدے سے دوری ہے ان کی نمازوں کا کیا ہو رہا ہے آج؟ رحم کرو بیچاروں پر, نماز میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن پیروں پر ہاتھ رکھو, ان کی نماز کو قبول کرانے کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام ہے. سمجھ میں آئے گا؟ کھیل تماشا ہے کچھ. جب اس طرح کی زندگیاں اور کیوں نہ ہو, اس سے بڑی دلیل اور دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھی ہے, یہ تو احیاء علوم کی میں نے روایت بیان کی ہے امام غزالی کی, لیکن جس قرآن کے ایک لفظ پر ایمان ہے, قرآن کی آیت شریفہ بھی ہے. کیا میرے محبوب آپ فرما دیجئے, اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. کیسے قریب ہوں؟ جانوں سے زیادہ, شہر سے نہیں, جانوں سے زیادہ قریب. جان ہر رونگٹے کے اندر میں ہوتی ہے, میرے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے. کیا ہے؟ ہم اپنے سے غائب ہے لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے. تو اسی کو آپ حاضر و ناظر کی آپ کو علم غیب کی چکر میں پڑ کر پاگل, باپ دادا کو گرنا شروع کر دیا. باپ کو باپ, ماں تو فرمانا اولاد ہے, دادا کون تھے, دادا کے دادا کون تھے, وہ چکر پڑ گیا, پاگل پڑتا ہے یہ. میرے آقا تو حاضر و ناظر ہیں. اگر حاضر و ناظر نہیں تو کلمے کے اندر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کیوں ہے؟ کہاں ہے؟ حق کتنا دور ہو چکا ہے مسلمانوں سے, مسجدوں سے, مدرسوں سے, تعلیم سے, تعلیمات سے, مدرسوں سے. اسلام رہ گیا ہے لے دے کے, ایمان بہت دور نکل گیا ہے. حاضر و ناظر نہیں ہوتے تو پھر خیر اس طرف میں جاؤں گا تو ہمارے ذوق کا نظام ہے, رات میں 11 بج جائیں گے, 11 بج جائیں گے. جب اس طرف میں رک جاتا تو چھوٹنا دل نہیں ہوتا نا. بس یا رسول اللہ آپ ہی کے آپ کا تذکرہ ہو, اسی حال میں زندگی پوری گزر جائے. خدا کی قسم خود اور دل کا ہم نہیں کہہ دیں گے, رب کو کہہ دیں گے کیا کامیاب ہے, تو کیا کامیابی کی صدر دیتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کو اپنی مسکراہٹ میں دیکھ لیا, اور میرے آقا اس وقت مسکرا کر نہیں دیکھیں گے, دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, زندگی میں دیکھیں گے, زندگی میں دیکھیں گے. شرح مرقاتی کے درمیان غالباً کی روایت ہے کہ تو یہاں کے مالک میرے آقا ہر ایمان والے کو بشارت میں یا حالت بیداری میں کہ کسی نہ کسی عقیدے کے ساتھ میرے مصطفیٰ اپنی زیارت اس کو کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ اپنی زیارت, اپنی زیارت کرواتے ہیں.
ہے ہمارے دل میں چاہت تمنا ہے کہ ہم بھی اپنے آقا کی زیارت کریں. یہ ذوق ہے. ایمان اگر ہوگا تو اس روح پر آگے بڑھو گے. اسلام یہ روح کو راستہ کھولے گا, قرآن کھولے گا. لیکن ایمان نہیں ہے تو راستہ کٹ جائے گا. اپنے کام کی زیارت, اپنے پلی, اچھا تو پلی تک جانا پھر جانا میں کہیں بڑا رہے گا مسجد میں. اپنے کام ہوتی زیارت تو نہیں کر سکتا, لیکن میرے آقا تو کروا سکتے ہیں. تو بھیک مانگ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اس راستے کو اختیار کر جہاں پر زیارت ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے میرے آقا کی زیارت ہوگی. موت کے وقت میں حالت سکرات میں فوراً کر لو. اپنے حالت سکرات کو تصور کرو. میری بیٹیوں, میری بچیوں, میرے مریدوں, میرے مریدان, میرے خلفاء, میرا انٹینشن تمہارے لیے ہے, ساری دنیا کے لیے نہیں ہے. کیونکہ تم ہمارے حوالے ہوئے ہو, تم برباد ہو گئے. قیامت کے میدان میں مجھے ٹینشن نہیں ہوگا کہ جاؤ جہنم میں, یہ کہ خود بھگتو مجھے کیا کرنا ہے, میں کا خود داری کیا. تمہاری آخرت کی, تمہاری دنیا کی, کہ میں تم کو اپنے پیر کی چادر میں چھپا کے جانا. پالتو تو رہا ہے میرا تو, یا میں تیرے سے 10,000 لے کے تجھے بیعت کیا, یا 50,000 10-20 لاکھ روپے تیرے سے میں وصول کرا, میری کیا ٹھیکیداری ہے دل پر. جو دوستوں کے راستے پر چلا ہوگا, دوست بن کر والا ہوگا, اختیار دیا جائے گا تو قبر میں نہیں, میدان محشر میں بھی سوال ہوگا. سمجھ میں نہیں بات؟ ورنہ تو اپنی زندگی کے اندر دوستوں کے راستے سے کٹ جائے اور مجھے بھی خوش کرنے ہیں. ماشاءاللہ آرہا میں خان خواہ گزار رہا ہوں, یہ مجلس بھی کرا لینا, وہ ذکر میں بھی آ گیا نا, وہ لگتر بھی کرا لیا نا, بیٹا مکاری کر رہا ہے. دوستی کو نبھا. دوستی دل سے ہوتی ہے, الفاظ سے نہیں ہوتی, دل و جان سے ہوتی ہے. دوستی کو نبھائے گا تو ضرور تیری مدد قبر میں بھی کی جائے گی. اور دوستوں کی دوستی سے ان کی مدد کی جاتی ہے. میرے مصطفیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے لیے وہ سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ قبر میں میرے آقا کی حالت سکرات جیسے ہی آئے گی, تمہاری میری بھی سکرات کا حالت جب شروع ہوگا کہ نہیں. سکرات الموت کا الحق, حدیث میں آتا ہے کہ سکرات, کیا یہ سلیم بھائی سکرات آنے کی کہ نہیں؟ ہاں آنا ہے سکرات. اس سکرات میں محسوس ہو جائے گا کہ نہیں اب جانا ہے اس دنیا سے. تو دنیا سے جانا تو مصیبت کا وقت آئے گا, کدھر جائے گا یہ؟ اب دنیا تو چھوٹنے والی, کوئی کام دینے والا نہیں, ساتھ دینے والا نہیں. تو نگاہ کدھر جائے گی؟ سیدھا نگاہ رسول اللہ کی طرف جائے گی, مدینہ محمد خضرہ کی طرف جائے گی. اور وہ میرے آقا جو زندگی میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہوگا, اس وقت میں اس کو ناامید کریں گے. ایک جھلک ہوگی میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کے, ہاں دنیا میں تم نے اپنا بنا لیا, محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ میرا دیوانہ ہے. بولنے میں بہت اچھا ہے مگر بننا کتنا کڑوا ہے. طوطے جی, طوطے کا کلمہ بلی کو دیکھ کر بھول جائے گا نا پھر. بلیاں, 2 بلیاں آگے تک وہاں پر, کون 2 بلیاں ممکن نکیر, پھر کوئی ٹینٹے شروع ہو جائے گا نا, لادری 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 نہیں, ان کی بات سنتا تھا میں کیا ہے قبر میں, میں اچھا بازو رکھ, میں جماعت والا اچھا بازو رکھ, میں مرید چل بازو رکھ. یہاں زمین کے اوپر وہ سب قیامت میں دیکھ لینا, یہاں قبر میں تو میرے مصطفیٰ کی محبت لایا کہ نہیں بتا, ایمان لایا کہ نہیں بتا. پہلا تو سابقہ یہ, اس سے غافل. تو سکرات کے وقت میں متوجہ ہو جائے گا یہ کدھر, اپنے محسن اور ربی, جان و جگر کے مالک, دو جہان کے مالک, ہمارے سانسوں کے مالک, ہمارے آقا دل و جان کے, ہماری اولاد کے, ہماری نسلوں کے مالک, ساری کائنات کے مالک, جنت و عقبہ کے مالک, محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں متوجہ ہوگا. اور وہ کہے گا ٹھیک ہے, مجھے پکارا ہے, بس تو میرا ہے, مطمئن ہو کر مست ہو جائے گا. اس لیے اگر اہل اللہ کے جنازے دیکھنے کا موقع ملا, کہاں جاتے تھی؟ جاتے ہی اہل اللہ کے جنازوں میں رہتے ہیں. بیچارے ایمان والوں کے جنازے جایا کرو جنازوں میں. کون ایمان والا ہے کیا پہچان کیا جانے. اور یہ نہیں کہ خالی اوبے چھوبے والے ایمان والے رہتے ہیں, پائٹ بشرٹوں سوٹ کوٹوں کے اندر بھی. اور آگے کی بات ہے کر دوں, کتنے ایمان والوں کو ہم نے مونڈے سنوں بھی دیکھا ہے, اور شرم آتی ہے, ظاہری طور پر گناہ گار ہوتے ہیں, لیکن میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ایمان والے ہوتے ہیں.
بلکہ بہت کڑوا چکا ہے، تم لوگ برداشت کر لیے، فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر۔ مسجدوں میں، مدرسوں کے اندر میں، دینی نظاموں کے اندر میں، رمضان میں مسلمان زیادہ ملتے ہیں، ایمان والے نہیں ملتے۔ ایمان والوں کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، مسلمان ہر جگہ مل جائیں گے، مسجدوں کے صفوں میں ایمان والے نہیں ہیں۔ سمجھ آئے گا؟ ایمان والے جو ہے آقا کے دل سے چاہنے والے، وہ ایمان والے ہیں، اور وہ ان کی راتیں مصطفیٰ میں گزرتی ہے، دیوانگی ہوتی ہے، مدینے کے تذکروں کی زبانوں پر ہوتے ہیں، اور ان کو عشق مصطفیٰ سے ایک لگن ہوتی ہے، ان کی چاہتیں ہوتی ہے۔ ہاں، وہ ہوتے ہیں دیوانے ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حضرت کی خود اس واسطے اپن بھی داڑھی مونڈ دیں گے اور کرتے پائجامے اور سب چھوڑ دیں گے، پینٹ بشرٹ ٹائی وائی پہن لیں گے اور گمراہ ہو گیا، اور مجھے کیا کرنا، گدا کیا گیا میں؟ روزانہ ایک مرتبہ مت کھوٹو، روزانہ 3 مرتبہ کھوٹو۔ ہاں، ابھی 22 سال کے نہیں ہیں، 15 سال کے لوگ، اور زیادہ ترقی کر کے 10 سال کے سمجھانے کی کوشش کرو، تھپڑ ماٹی بوٹی کہیں نہ کہیں کرا رہے تو منگوس، تو کہتا ہے مجھے معلوم نہ بولے نہیں، بیلوں تو ہوتی نہیں ہوتی۔ 12 سال کا کی 3 مرتبہ گھوٹ کے بھی کر لے، اگر چلے کے بیٹھے جبڑے کے ہڈیاں اوپر نکل جائے، پھر بھی گھوٹ رہا ہے، گھوٹ رہا ہے، گھوٹ رہا ہے، گھوٹ مت، گھوٹنے کی قسمت میں ذرا بوٹی سے تو پوچھنا۔ میں دیکھ رہا ہے کہ 18 سال کا شاہ رخ خان منگوز دکھا، منگوز ہو کیوں مخامخ آتی؟ میرے آقا کی محبت، میرے آقا کے طریقوں کو اختیار کرو، تھوکو، ناپاک تھوک ہے، بدبو کا تھوک ہے، غیر سنت کے طریقوں کو زندگی سے نکالو، صالحین کے طریقوں کو اختیار کرو، لباس میں، چہرے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بات چیت کے اندر، معاملات میں، معاشرت میں، سارے معاشرے کو اختیار کرو۔ یہ اپنے اندر کے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ سکرات کے وقت میں میرے مصطفیٰ جب کہہ دیں گے کہے گا فسر اپنی کعبہ، یہ ہوتی ہے ایمان کی سند، اور ایمان کی سند بھی مر گیا، نہرارے دھلارے کر لے، تو پھر نہرارے دھلانے کے وقت میں تمام ہو گیا گیا، کیوں؟ آقا نے کہہ دیا میرا نہیں۔ ہاں، وہاں سے ہو گیا اعلان، مدینے سے، غریب نواز کے پاس بھی، غوث الاعظم کے پاس بھی، راجن شاہ ولی کے پاس بھی، تاج الاولیاء کے پاس میں، ارے ان کا جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا کہا، کیا کہا؟ اپنا کہا، وہ ان کے پاس میں جا رہا ہے، چلو ان کے پاس میں جب جا رہا ہے تو ان کے پاس پہنچانے میں اپنے بھی تو شریک رہو۔ مردے کو پہنچانے کے لیے لوگ آتے کہ نہیں سچے مسلمان؟ اب تو مسلمان اتنا بدبودار ہو گیا، اپنی مسلک کا ہے تو جاتا بیٹا، اپنی جماعت کا تو مردوں سے بھی دشمنی، اب تو خبرستان بھی الگ ہو گئے، سنیوں کے الگ اور ان کے الگ، ان کے الگ، کیا کیا کرتی ہے مسلمان اسلام کا حال؟ نماز مظلوم نہیں، اپنا ساتھی ہے کہ اپنی جماعت کا ہے کہ نہیں ہے، اپن کے جانا نماز پڑھتا نکل جاتا گرگوٹ کا بچہ، کہاں ہے پھر تیرا وقت کیا ہوگا، تیرے وقت کیا پر؟ مسلمان ہے تو پہلے مسلمان تو بن، جو حق ہے مسلمان کا وہ تو ادا کر، دیکھتا ہے کہ اپنی مسلک کا ہے کہ اپنی جماعت کا ہے، مسلمان اتنا دور ہو گیا اسلام سے، تو پھر جیسے ساتھ دیتے ہیں صحیح لوگ، سچے لوگ آگے کھانا دیتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے اولیاء چونکہ میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ وہ میرا ہے، حالت سکرات میں پکارا ان کو، اور میرے آقا نے کہہ دیا کہ فکر مت کر، تو میرا ہی ہے، کہہ دیا کہ یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں ایمان پر مرا ہوں، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ ادھر دیکھو سلیم بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہاں، پورا دیکھو نل کے نیچے کھڑے کو یوں ہی رکھے ہوئے تو پھر پانی ادھر ادھر چل جاتا، پورا ادھر ہی چلنا، انٹرسٹڈ فیس فارمنگ مائنڈ، ادھر رہنا دو، گھڑا سیدھا نہ دو، بھٹا کچھ دو بھی ادھر ادھر رہا دو، گھڑا سیدھا منہ کو کھولو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا جب اس کو کہتے ہیں کہ میرا ہے، تو پوری دنیا کے اولیاء میں اس کا اعلان ہو جائے گا، پھر علاقے کے اولیاء بھی اس کے جنازوں میں آئیں گے، کیوں پہنچاؤ گے؟ اس لیے کہ ان کا ہے، اولیاء بھی اس کے جنازے۔ ابھی نہیں سوچ رہا ارے خانقاہ کو گیا تو جنازے میں لوگوں نے رہتی، کیا پاگل کے بچے، پاگل کے بچے، لوگوں سے کیا فائدہ؟ مٹی ڈال کے تیرا بچہ خود بھاگ جاتا، لوگوں کو یہ کیا کرتا وہاں پر؟ اخباروں میں آ جانا کتنے ہزار آدمی تیرا کیا کرتا ہو؟ کیوں؟ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، وہ فضیلت کی بات ہے، مقبولیت کی دلیل
سنا دوں؟ لوگوں کی کثرت رہ جانا، لوگوں تعریف کر لینا، وہ ایک روح ہے فضیلت کا۔ یہ چکر مت پڑو کہ لوگ ہمارے جنازوں میں رہنا اور لوگ ہماری تعریف کرنا، مرنے کے بعد اخباروں میں آنے کے چکر غلط ہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا اس دنیا سے پردہ ہوئے، میرے آقا کی بات تو عقیدے کی ہے وہ، لیکن مولا علی موسیٰ علیہ السلام کا جنازہ تینوں نے اٹھایا، دل گردے رکھ کر چلو اس نظام کے اندر، اس لائن کے اندر میں کتنے آدمی تھے؟ 3 آدمی، جس کا مولا علی موسیٰ کا جو مرحلہ اعلیٰ کے فرشتے ان لوگوں کو سب کو بدعقیدوں کو دور کر دیا، نکو یہ ہمارے ہیں، ہم کافی ہے، اب ہمارا ساتھ ہوگا، ان کو ہمارا ہاتھ لگے گا، نکلو یہاں سے۔ تو جہاں خوشبو آ جاتی ہے، بے تھروا ٹکتے ہی الرجی ہوتا ہے، چیخنا تو وہ لوگ نہیں آتے نظر آنے سے۔ مولا علی موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری جنازے میں صرف 3 آدمی تھے، ایک امام حسن، امام حسین اور ایک صحابی۔ اور امام حسین علیہ السلام کا تو معاملہ میدان کربلا کے اندر آپ جانتے ہیں، سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے کے اندر میں تینوں تھے، امام حسن، امام حسین اور علی موسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ آئے گا کہاں جا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میں مجمع میں زیادہ لوگا ہونا، زیادہ یہ ہونا؟ بیٹے آج کل آنے والے تو 10ویں کی دعوت پوچھنے کو آنے والے ہیں، کمرے چہلوں کو پوچھنے کو آنے والے ہیں، نہیں۔ اس لیے ان چکروں میں مت پڑو، بلکہ یہ ہے کہ میرے آقا کی طرف میں آگے بڑھو، تاکہ وہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، تو پھر تمہارے جنازوں میں دکھنے والوں سے زیادہ نہیں دکھنے والے فرشتے، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے، تنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے اولیاء کے پاس میں، پھر اولیاء اکرام اس کے جنازے کو پھیر لیتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا اولیاء کا جنازہ۔ یہ صورت کہاں نصیب ہوگی تھی؟ یہ صورت تو آل علی اور آل علی کے جنازوں میں اس لیے جایا کرو، وہاں پر مٹی والے مٹی میں ملتے ہیں، خوشبو والے خوشبو کو لے کر چلتے ہیں، جنازہ بھی جاتا ہے تو پھولوں کی، ابھی کو تو پھولوں سے بھی دشمنی، وہ پھول کی چادر جنازے پہ کیوں ڈالتے؟ کیا مٹی ڈالی گی جنازے پہ؟ پاگل، پھول والے ہیں تو پھول تو پڑے گا نا، جا رہے ہیں بھی تو پھول رہتا ہے، جانے کے بعد قبر پہ تو پھول رہتا ہے، اب تو دھول مارا تو دھول ہی دھول، دھول ہی دھول۔ اس کے بعد میں چند مہینوں بعد جا کے دیکھا، ارے بازو سے یہ قبر کے اندر میں تو سانپ کا ٹوٹا بھی بن گیا، سانپ نے تو کیا دھول لے گا، کوئی چھشڑ ہوگا؟ دھول والے دھول بنتے ہیں، پھول والے پھول والے ہوتے ہیں، جنازوں کے بھی پھول ہوتے ہیں، پھولوں کے ساتھ میں سیج ہے۔ صاحب سلسلے کے بزرگ انتقال ہوا تھا، گئے تھے نا ابھی ہم بھی، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دھلا جا رہا ہے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس اب ہے کہ مسکرائیں گے وہ، حالانکہ 7 سال ڈائلسس پہ رہے اور تقریباً 3 سال سے قطرہ پانی انہوں نے نہیں کیا تھا، اور ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلسس ہوتا تھا ان کا۔ وہ بزرگ ہماری اس خانقاہ میں بھی آئے، پیپل کی خانقاہ میں بھی آئے تھے، آئے تھے نا، گئے تھے نا عارف نگر کو، کیوں ڈر رہے؟ ذرا کھل کے بیٹھو۔ آئے تھے، ان کے جنازے میں جانے کا موقع ملا، تو ایسی صحت سجید بھی ہے، اتنے بیمار اور کمزور، اتنے لمبے مریض، لیکن کیسا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ آنکھیں چمچما رہی تھی، ارے ہستی کیا ہے کیوں بولی، ایسے تو پہلے شہر میں بھاگتے تھے ہوئے نکل گئے، ارے انہوں کیوں ہنسے؟ اس میں سے خاموش بھی رہتے اور اختیار رہتا ان کو ہنسنے کا بھی، بولنے کا بھی، باتیں کرنے کا بھی، حتیٰ کہ اٹھ کے وہاں سے خود کی نماز جنازہ میں پڑھانے کا اختیار رہتا ہے۔ ان لوگوں میں سب ہے یہاں پر، ان کا بھروسہ یقین کرنے مشکل رہتا، ان کا چھوڑ دو نا ٹینشن، کب تک بیچاروں کا، وہ سوتیلے بھائی ہیں نا، چھوڑ دو ان کو، بے وفا ہے وہ، ان کو چھوڑ دو نا، ان کی کہیں کو سوچنا زیادہ۔ یہاں تو سب آپشن ہے نا، خود کا نماز جنازہ خود بھی پڑھا رہے، خود بھی کر رہے، سب وہ سب ہوتا ہے یہاں پر، نہیں کر بھی سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ تو ان کے جنازوں میں اگر گئے تو یہ پتہ چلے گا کہ جو ان کے سچے غلام ہیں، ان کے جنازوں کو دیکھے تو یہ محسوس ہوگا کہ وہ بات کیا ہوتی ہے، گھر تو بدل رہا ہے، گھر ہی تو بدل رہا ہے،
جگہ ہی تو بدل رہی ہے، گھر ہی تو بدل رہا ہے. کیوں؟ فزت رب الکعبہ، میرے آقا نے سند دے دی، رب کو چیلنج کر دی کہ اللہ میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب اس لیے میرے مصطفیٰ کی سند مجھے مل گئی. اس سند کو اپنی زندگی میں حاصل کرو. دنیا میں اپنے محبوب کی زیارت کی تمنا اپنے اندر پیدا کرو. اس کے لیے راتوں میں جاگو، مانگو، جو کچھ کر سکتے راستے میں اختیار کرو. حالت سکرات کے اندر میرے آقا کی زیارت اگر ہوگی، اس وقت میں مدد ہوگی، تو پھر وہ 2-4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10-12 گھنٹے اس کے بعد قبر میں پہنچیں گے تو جو مسکراہٹ دیکھ لیا کوئی دھن میں رہے گا نا. ایک بتاؤ میرے آقا کا مسکرا دے اس کو حالت سکرات میں تو اس کی خوشی ختم ہوگی. ہاں جلدی لے جاؤ میرے قبر میں مجھے پہنچاؤ. اس لیے کہ یہاں جو ٹران ہوا حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی زیارت مجھے قبر میں، چل بیوی، چل بچے، مجھے چھوڑ جلدی پہنچا. جلدی کریں گا نہیں تو انہیں اور کہیں کو بنا سو کرے نا ہے میرے بچے، میری بچی، انہیں تو یہاں رکنے کی چکر میں رہے گا. انہیں بولے گا کہ جلدی کرو، اس لیے کہ ٹران مل چکا ہے، سڑک مل چکی ہے. اس آقا کو روبرو اپنے قبر کے اندر میں دیدار کروں گا. سمجھ میں؟ دنیا میں دیکھ لو تو قبر کے اندر میں تم کو پہچاننا پڑے گا، قبر میں تم کو پہچاننا پڑے گا، تمہارے ایمان کی دلیل ہوگی. میدان محشر میں پھر مصطفیٰ تم کو پہچانیں گے، یہ میرا غلام ہے. یہ نعتوں میں دینے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو غلامی میں ملنے والی چیز ہے، یہ تو ظاہر ادب کرنے میں ملنے والی چیز ہے، یہ خود کے وجود کو ختم کرنے میں ملنے والی چیز ہے. اچھی باتیں سنا دیتے ہیں وہاں ماشاءاللہ. اب روحانی تاریخ کی کی خوشبو بھی لگا رہے کون کی، یہ ادھروں کے اور اس کے نظام نہیں تھا. ہاں یہ تو یہ نظام ہے، یہاں کے دلوں کے نظام ہے. اب اوپر کی بولو تو تھوڑی دیر بعد بیٹھے پسینے کی بات شروع ہوتی. یہ کہیں کی بو ہے، یہ یہاں کی بو ہے. بلکہ کیا ہوگا کہ قبر میں تم کو پہچاننا پڑے گا میرے مصطفیٰ کو. تو پھر جو ان کو قبر میں میرے مصطفیٰ کو پہچان لے گا وہ کیسا پہچاننا ہوگا جبکہ دنیا میں شناسائی ہو چکی ہو، شناسائی ہو چکی ہو. قبر میں پہچان لے گا، قبر میں جو پہچان لے گا میدان محشر میں میرے مصطفیٰ اس کو پہچان لیں گے. اے مسٹر، ہاں یہ تو میرا غلام ہے. محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ میرا غلام تھا. یہ چیز ہے وہ حقیقت ملنے والی. لیکن بڑی مشکل ہے ڈگریا پنکھٹیا، پانی بھر کے لانا. تھوڑی ہمت کی کہیں کھڑی ہے ادھر نے جبرائیل علیہ السلام ادھر نکو دیکھو ادھر ادھر چھاگتے رہتے ہیں. ادھر ادھر نہیں چھاگنا، اچھی بات نہیں. ادھر ہی چھاگنا یار. ادھر ہے تو لوٹ ادھر دیتے ہیں. بیگم مسافر ہے کہ پلٹ کے سیٹ پہ دیکھتے رہے تو کیا تھپڑ مارتے نہیں مارتے. وہ نہیں پڑھا ہم کدھر دیتی ہوگی. تو پھر یاری میں فرق ہے، یاری میں فرق ہے. طلاق دینا پڑتا ہے ان کو. پھر کل سر کھینچ کے چشتہ رومال کھینچ کے رکھا دینا پڑتا ہے گھر کے باہر. ادھر رہنے کے بعد ہم کدھر دیکھیں. ادھر ادھر دیکھنے والے تو پھر ادھر جانا. پھر ادھر یہاں ایک بولیں گے نا کیا نہیں چاہ رہی. نکاح میں آنے کے بعد ضرورت دیکھنا ہی نہیں. اس سے پہلے لچر پر چل جاتا تھا، رسم نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی تو کس کو بھی دیکھ ادھر بھی دیکھ. ہاں بچی ہے کیا کرنا، ٹینشن نہیں. اور نکاح میں آ جانے کے بعد پھر یہ پیر وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر. ڈاؤٹ فل کینڈیڈیٹ میں آگے پھر قاضی ماتو 3 طلاق بولنا پڑتا. بولو مت. مگر یہاں پر زبان سے بھی نہیں بولتا، دل سے ہٹا دیتا. نہیں یہ غریب نواز میرا رہنے دو اس کو، دل پہ ہے ہی نہیں انہیں. اب انہیں بولا کہ میں تو ہوں حضرت کے پاس میں، پر دل میں ذرا پوچھنا ہے کہ نہیں ہے کہ ہٹ گیا. دل میں ہے رہے گا کون؟ ایسا جھانکنے والا کدھر ادھر جھانکنے والا نہیں رہے گا. جو یار کا بلکہ ہے وہ یہ رہے نہیں جھانکنے والا. اس لیے میرے بچوں ان حقیقتوں کو حاصل کرنے کے لیے خاندان محمدی کی صورت میں یہ نظام اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس حق کے سمجھنے کی توفیق